بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین گرامی، آپ سن رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب آڈیو بکس چینل شام کی چائے۔ انسپکٹر نواز خان کی ڈائریز میں سے ایک اور تہلکہ خیز کیس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کہانی کا عنوان ہے گونگی واردات۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سردیاں ابھی شروع نہیں ہوئی تھی، دوپہر کا وقت تھا۔ بلال شاہ لسی کے 2 بڑے گلاس لے آیا۔ ایک گلاس اس نے میرے سامنے رکھتے ہوئے کہا، لو خان صاحب، آج آپ بھی پئیں، پیڑوں والی لسی ہے، سمجھیں آب حیات ہے، جگر کی گرمی کاٹ کر وہ پھینک دیتی ہے۔ اس نے باقاعدہ انگلی سے اشارہ کر کے بتایا کہ جگر کی گرمی کٹ کر کتنی دور گرتی ہے۔ مونچھیں ہونٹوں سے ہٹا کر بلال شاہ نے لسی کے گلاس کو بڑی ہوسناک نظروں سے دیکھا، پھر ایک دم جذباتی ہو کر اس کا بوسہ لے لیا۔ یہ بوسہ خاصا طویل ثابت ہوا، قریباً آدھی لسی بلال شاہ کے معدے میں چلی گئی۔ اس نے مونچھیں صاف کر کے نشیلی نظروں سے مجھے گھورا۔ پی لیں خان صاحب، پی لیں، اس کے بعد آپ کو ایک بڑی مزیدار خبر سناتا ہوں، آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ میں نے کہا، کیا خبر سننے کے لیے لسی پینا ضروری ہے؟ وہ بولا، نہیں ایسا ضروری تو نہیں، لیکن لسی پی کر آپ کو خبر سننے کا صحیح مزہ آئے گا۔ لسی چیز ہی بڑی کمال کی ہے۔ اس موقع پر بلال شاہ کی ہاں میں ہاں ملانا ضروری تھا، ورنہ وہ پٹری سے اتر بھی سکتا تھا۔ میں نے لسی پی لی، واقعی مزیدار تھی۔ ایسی لسی پی کر بندہ شام تک ہل چلاتا رہے تو بھی بھوک نہ لگے، لیکن میں جانتا تھا کہ بلال شاہ ابھی 2 گھنٹے بعد پیٹ پر ہاتھ پھیرنے لگے گا۔ میں نے کہا، ہاں بھائی بتاؤ اب کیا خبر ہے؟ وہ کئی گز لمبا ڈکار مار کر بولا، خبر یہ ہے جناب کہ بس کمال ہی ہو گیا ہے۔ نمبردار رمضان کی چھوٹی بہن نے شہر جا کر نظر حسینی کے منڈے صدیق سے شادی رچا لی ہے۔ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی۔ اب خیر سے دلہا دلہن شہر سے بھی غائب ہو گئے ہیں، پتہ نہیں کس طرف گئے ہیں۔ یہ اطلاع کل شام خیرو کسائی نے لا کر دی تھی۔ اس وقت سے نمبردار اور اس کے بندے پاگل کتوں کی طرح ان دونوں کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ میں نے حیرانی سے یہ اطلاع سنی۔ نمبردار رمضان اس قصبے اور ارد گرد کے دیہات کا سب سے معزز شخص سمجھا جاتا تھا، جبکہ نظر حسینی ایک عام سا کاشتکار تھا۔ ایسا غریب نہیں تھا لیکن اتنا امیر بھی نہیں تھا۔ دیہات میں کسانوں کی اولاد عموماً زیادہ ہوتی ہے، لیکن حسینی کے صرف 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ ایک بیٹا شہر میں نوکر تھا، جبکہ دوسرا یہاں کھیتی باڑی کرتا تھا۔ اس کا نام صدیق تھا۔ اونچا لمبا خوش شکل نوجوان تھا، شکل سے بڑا بھلا مانس نظر آتا تھا۔ لگتا نہیں تھا کہ ایسا کام کر سکتا ہے۔ بہرحال بلال شاہ کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ بلال شاہ نے اس واقعے کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا، لڑکی پچھلے 7-8 روز سے غائب تھی، لیکن نمبردار اور اس کے خاندان والوں نے بات باہر ہی نہیں نکلنے دی، بس خاموشی سے اسے تلاش کرتے رہے۔ خیرو کسائی کل کھالیں بیچنے کے لیے جلندر گیا ہوا تھا، وہیں پر اسے صدیق نظر آیا۔ وہ ایک برقعے والی لڑکی کے ساتھ ٹانگے میں بیٹھا ہوا تھا۔ برقعے کے نیچے لڑکی کی گوٹے والی سرخ شلوار اور چمکدار جوتی نظر آ رہی تھی۔ صدیق نے بھی نئے نکور کپڑے پہن رکھے تھے۔ خیرو کسائی کو یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ وہ دونوں دلہا دلہن ہیں۔ کچھ آگے جا کر تانگا بس سٹاپ پر رک گیا۔ لڑکی نے چہرے سے نقاب کھسکایا اور سنبھل کر نیچے اترنے لگی۔ اس وقت خیرو نے پہچان لیا، وہ نمبردار رمضان کی بہن سلمہ تھی۔ خیرو نے قصبے میں واپس آ کر یہ خبر اپنے بھائی کو بتائی۔ بھائی نے اپنی بیوی سے ذکر کیا، بیوی نے پڑوسیوں کو بتایا۔ تھوڑی دیر میں کانوں کان یہ خبر پورے قصبے میں پھیل گئی۔ آج صبح سویرے نمبردار رمضان، اس کا چھوٹا بھائی راجہ انور، ان کا بہنوئی سلیمان اور 8-10 بندے مفرور جوڑے کو ڈھونڈنے نکل گئے تھے۔ ابھی تک ان کی واپسی نہیں ہوئی تھی۔ پوری خبر سننے کے بعد میں نے کہا، بلال شاہ، لسی تو تم نے سستی والی پلائی ہے اور خبر چستی والی دے رہے ہو۔ بڑا غلط جوڑ ملایا ہے تم نے۔ ایسی خبر کے ساتھ تو تمہیں کڑک چائے پلانی چاہیے تھی۔ اب مجھے تو آ رہی ہے نیند، اگر قصبے میں کوئی گڑبڑ ہوئی تو تم خود ہی سنبھال لینا۔ کیا مطلب؟ بلال شاہ نے آنکھیں گھمائیں۔ مطلب یہ کہ اگر حالات ویسے ہی ہیں جیسے تم نے بتائے ہیں تو عین ممکن ہے کہ شام تک یا آج رات کسی بھی وقت دونوں پارٹیوں میں ٹاکرا ہو جائے گا۔ 1-2 بندے زخمی ہو جائیں یا مر جائیں، ایسے موقعوں پر بڑی پسوڑی پڑ جاتی ہے۔ بڑی ہوشیاری سے معاملے کو سنبھالنا پڑتا ہے، لیکن میری ساری ہوشیاری تو غرق ہو گئی ہے تمہاری لسی میں۔ بلال شاہ مسکرا کر بولا، دیکھیں جی، الفاظ ہوتے تو میں واپس لے لیتا، مگر لسی تو واپس نہیں لی جا سکتی نا۔
اب آپ کہیں تو میں آپ کو کڑک چائے پلوا دیتا ہوں۔ ابھی ہم یہی باتیں کر رہے تھے کہ ایک شخص تیز تیز قدموں سے اندر داخل ہوا۔ یہ قصبے کا پہلا نمبردار خوشی محمد تھا۔ خوشی محمد اب کافی بوڑھا ہو چکا تھا، تاہم قصبے کے حالات پر اس کی گہری نظر رہتی تھی۔ اس نے بڑے رازدارانہ لہجے میں ہمیں بتایا کہ نمبردار کی حویلی میں زبردست کھچڑی پک رہی ہے، وہ لوگ نظر حسینی کے گھر پر حملہ کر دیں گے۔ دوسری طرف نظر حسینی نے بھی 15-20 بندے اکٹھے کر کے اپنے گھر کی بیٹھک میں بٹھائے ہوئے ہیں۔ اگر دونوں پارٹیوں کو فوری طور پر روکا نہ گیا تو زبردست خون خرابہ ہو سکتا ہے۔ سابقہ نمبردار خوشی محمد کی یہ اطلاع بہت اہم اور بروقت تھی۔ اب ضروری ہو گیا تھا کہ میں فوری طور پر کارروائی کروں اور اپنے تھانے کی حدود میں ہونے والے خون خرابے کو روک لوں۔ میں نے اسی وقت گارڈ تیار کی اور کیل کانٹے سے لیس ہو کر نمبرداروں کی حویلی میں پہنچ گیا۔ حویلی کے احاطے میں 10-15 گھوڑے موجود تھے اور چارپائیوں پر چند خطرناک صورتوں والے مسلح افراد بیٹھے تھے۔ ان میں سے کچھ قصبے کے تھے اور کچھ مضافات کے۔ میری آمد کا سن کر نمبردار خود بھی احاطے میں آ گیا۔ اس کی عمر 30-32 برس کے قریب تھی۔ بے حد گھنی مونچھیں، سرخ و سفید رنگت اور بادامی آنکھیں۔ وہ اس وقت غصے میں بھرا ہوا تھا، آنکھوں سے جیسے چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگا، تھانے دار تم اس معاملے میں مت آؤ، نظر حسینی کے بیٹے نے میری عزت پر وار کیا ہے اور اس وار کا جواب بھی میں خود ہی دوں گا۔ میں نے پرسکون لہجے میں کہا، میں اس معاملے میں کیسے نہ ہوں رمضان علی، یہ میرا تھانہ ہے، یہاں ہونے والے ہر غیر قانونی کام کی ذمہ داری مجھ پر آتی ہے۔ اگر نظر حسینی کے بیٹے نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کی سزا اسے ضرور ملے گی، میں تمہیں قانون سے کھیلنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ اسی شام میرے مشورے پر قصبے کی پنچایت بیٹھی۔ پنچوں نے دونوں فریقوں کے معتبر افراد کو سامنے بلایا اور تسلی سے ان کی بات سنی۔ میں تھانے میں تھا، تاہم بلال شاہ مجھے پل پل کی خبر لا کر دے رہا تھا۔ شام کو شروع ہونے والی یہ پنچایت رات 11 بجے تک جاری رہی۔ اس دوران 1-2 بار جھگڑا ہونے کا خدشہ بھی پیدا ہوا، لیکن جھگڑے کی نوبت نہیں آئی۔ میں نے احتیاطی طور پر اپنے 5-6 سادہ پوش پنچایت میں بھیج رکھے تھے۔ ان میں میرا ASI باجوہ بھی تھا۔ میں نے اسے ہدایت کر رکھی تھی کہ وہ کسی صورت میں خون خرابہ نہ ہونے دے۔ رات کے پنچایت ملتوی کر دی گئی۔ پنچایت کے آخر میں دونوں فریقوں نے وعدہ کیا کہ وہ کوئی فیصلہ ہونے تک خون خرابے سے دور رہیں گے۔ اگلے روز بعد دوپہر پھر پنچایت کی کارروائی شروع ہوئی۔ 3-4 گھنٹے کی بحث و تکرار کے بعد آخر دونوں پارٹیوں میں راضی نامہ ہو گیا۔ یہ راضی نامہ مشروط تھا اور شرط یہ تھی کہ نمبردار کی بہن سلمہ کے بدلے نظر حسینی اپنی بیٹی خالدہ کا رشتہ نمبردار کے چھوٹے بھائی راجہ انوار کو دے گا۔ در حقیقت اس بات کا فیصلہ کل ہی ہو گیا تھا، جھگڑا صرف یہ تھا کہ نکاح کب ہوگا۔ نمبرداروں کا اصرار تھا کہ نکاح ابھی کر دیا جائے اور رخصتی 2-3 ماہ بعد دے دی جائے، جبکہ نظر حسینی کا کہنا تھا کہ 3 ماہ بعد فصل کی کٹائی پر نکاح اور رخصتی کا کام ایک ساتھ کر دیا جائے گا۔ آخر آج فیصلہ ہو گیا تھا۔ ٹھیک 2 ماہ بعد نکاح اور رخصتی کی تاریخ طے کر دی گئی تھی۔ یہ فیصلہ بظاہر عجیب نظر آتا ہے، لیکن دیہات میں جھگڑوں کا فیصلہ عموماً اسی انداز میں کیا جاتا تھا اور آج بھی کیا جاتا ہے۔ خاص طور پر پنچایتوں میں ہونے والے فیصلے اسی قسم کے ہوتے ہیں۔ یہاں ایک بات کا ذکر کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ راجہ انوار، جس سے خالدہ کی بات طے ہوئی تھی، ایک بازو سے محروم تھا۔ چند برس پہلے ایک جھگڑے میں اسے گولی لگی تھی اور دایاں ہاتھ کاٹنا پڑ گیا تھا۔ شاید اپنے بھائی کی اسی معذوری کو سامنے رکھتے ہوئے نمبردار رمضان نے نظر حسینی سے اس کی خوبصورت بیٹی کا رشتہ مانگ لیا تھا۔ پرانے رسم و رواج میں جھگڑے نمٹانے کی خاطر عورت کی قربانی دینے کا طریقہ بہت پرانا ہے۔ یہ تو تقسیم ہندوستان سے پہلے کی بات ہے۔ آج بھی پاکستان کے مختلف علاقوں میں اس قسم کی رسمیں موجود ہیں۔ یہ کوئی 1 ماہ بعد کی بات ہے۔ راجہ انوار تھانے میں میرے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ وہ آج کل ایک پلاٹ کے چکر میں پڑا ہوا تھا۔ قصبے کے قبرستان کے پاس یہ قریباً 3 کنال زمین تھی۔ عرصہ 5-6 برس سے نمبردار یہاں اپنے مویشی باندھ رہے تھے۔ اب زمین کا اصل مالک لاہور سے واپس آ گیا تھا۔ وہ اپنی زمین واگزار کرانا چاہتا تھا، جبکہ نمبرداروں کی نیت خراب ہو چکی تھی۔ راجہ انوار 2-3 دفعہ میرے پاس آ چکا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں اس معاملے میں ان کی سائیڈ لوں۔ میرے لیے ایسا کرنا ممکن نہیں تھا، کیونکہ میں صاف طور پر دیکھ رہا تھا کہ وہ ناجائز بات کر رہے ہیں۔ راجہ انوار کافی دیر میرے پاس بیٹھا اس معاملے پر بات چیت کرتا رہا، جبکہ اس کا پستول بردار گونگا ملازم باہر سٹول پر بیٹھا جمائیاں لیتا رہا۔ راجہ انوار اپنے بڑے بھائی نمبردار رمضان سے
قریباً 6 برس چھوٹا تھا، لیکن چہرے پر پختگی تھی اور دنیا داری کی سوجھ بوجھ میں اپنے بھائی سے کسی طرح بھی کم نہیں تھا۔ بڑے بھائی کی طرح اس کا رنگ بھی سرخ و سفید تھا، لیکن وہ خوبصورت نہیں تھا۔ رہی صحیح کسر اس کے جسمانی عیبوں نے پوری کر دی تھی۔ نہ صرف اس کا ایک بازو کٹا ہوا تھا، بلکہ چہرے پر بھی کلہاڑی یا کسی تیز دھار آلے کا گہرا زخم موجود تھا۔ صاف اندازہ ہوتا تھا کہ نظر حسینی نے مجبوری کے سبب اسے اپنی بیٹی کا رشتہ دیا ہے، ورنہ وہ کسی طرح اس لڑکی کے قابل نہیں تھا۔ میں نے باتوں باتوں میں راجہ انوار سے پوچھا، ہاں بھائی، کب چاول کھلا رہے ہو شادی کے؟ وہ عجیب سے لہجے میں بولا، چاول تو نہیں پکیں گے جی، لیکن آپ کو ضرور کھلا دیں گے۔ میں نے پوچھا، کیا مطلب ہے؟ چاول کیوں نہیں پکیں گے بھائی؟ اس کے چہرے پر ایک دم گہری سنجیدگی طاری ہوگی۔ زہریلے لہجے میں بولا، یہ شادی ویسے ہی ہوگی جی جیسے ہماری بہن کی ہوئی تھی۔ اس وقت کون سے چاول پکے تھے اور باجے بجے تھے؟ میں بھی نظر حسینی کی بیٹی کو اسی طرح لے کے آؤں گا۔ 4 بندے جائیں گے اور نکاح کر کے اسے ساتھ لے آئیں گے۔ راجہ انوار کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں کینے کی چمک تھی۔ یوں لگ رہا تھا وہ اپنی شادی کی بات نہیں کر رہا، کسی دشمن سے بدلہ لینے کی بات کر رہا ہے۔ کتنے دکھ کی بات تھی، ایک بیٹی اپنے بابل کے گھر میں 16 برس دلہن بننے کے خواب دیکھتی رہی تھی، پھولوں کی مہکتی سیج پر اپنے دلہا کی محبت بھری مسکراہٹ جس کی آنکھوں کا سب سے حسین سپنا تھی، ایک ایسے شخص کے سپرد کی جانے والی تھی جس سے اس کا محبت کا نہیں نفرت کا رشتہ تھا۔ راجہ انوار کی آواز نے مجھے میرے خیال سے چونکایا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں اس کے ساتھ چل کر موقع ملاحظہ کروں۔ میں نے اسے ٹالتے ہوئے کہا، نہیں راجہ، مجھے اس وقت ضروری کام ہے، تم جاؤ، میں کل کسی وقت خود دیکھ لوں گا۔ وہ اٹھ کر روانہ ہو گیا۔ اس کا گونگا باڈی گارڈ بھی ساتھ تھا۔ میں دروازے کی چک سے ان دونوں کو جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ تھانے کے احاطے سے گزر کر وہ دونوں مین گیٹ پر پہنچے، پھر 1 سیکنڈ بعد گلی میں داخل ہو گئے۔ یہی وقت تھا جب مجھے چیخو پکار اور شور شرابے کی آوازیں آئیں۔ میں نے راجہ انوار کے گونگے ملازم کو چونکتے ہوئے اور ایک دم پیچھے ہٹتے دیکھا۔ پھر ایک ریہڑا فراٹے بھرتا ہوا گیٹ کے سامنے سے گزر گیا۔ گیٹ پر کھڑا سنتری گھبرا کر گلی میں داخل ہوا۔ تھانے کا باقی عملہ بھی دیکھا دیکھی گلی کی طرف بھاگا۔ میری چھٹی حس نے پکار کر کہا کہ گلی میں کوئی زبردست حادثہ رونما ہو چکا ہے۔ میں احاطہ کراس کر کے بھاگتا ہوا گلی میں پہنچا۔ ایک سنسنی خیز منظر سامنے آیا۔ گوبر سے لدا ہوا ایک ریڑا چند گز آگے دیوار سے ٹکرا کر الٹ چکا تھا۔ گلی میں گوبر کا ڈھیر نظر آ رہا تھا اور سنتری سمیت کئی افراد دیوانہ وار اس ڈھیر میں کچھ تلاش کر رہے تھے۔ پھر ایک شخص کی ٹانگیں گوبر میں سے برآمد ہوئیں۔ اسے کھینچ کر باہر نکال لیا گیا، لیکن وہ پوری طرح نہیں نکل سکا۔ اس کا ایک بازو ابھی تک گھوڑے کی لگام سے الجھا ہوا تھا۔ میں نے بھی آگے بڑھ کر مدد کی اور اس الجھے ہوئے شخص کو ریڑے اور گھوڑے کے پاس سے ہٹایا۔ وہ راجہ انوار تھا۔ اس کا سارا جسم خون اور گوبر میں لتھڑا گیا تھا۔ میری جیپ لاؤ رام سنگھ، میں نے پکار کر سنتری سے کہا اور پاکٹ سے چابی نکال کر اس کی طرف اچھال دی۔ سنتری جیپ کی طرف بھاگا، لیکن جلد ہی مجھے احساس ہو گیا کہ یہ بھاگ دوڑ فضول ہے۔ راجہ انوار اپنا دانا پانی پورا کر چکا تھا۔ ریڑے کا پہیہ عین اس کی گردن پر سے گزرا تھا۔ گوبر کے نیچے سے اس کی کٹی ہوئی شاہرگ صاف نظر آ رہی تھی۔ پیٹ پر بھی ایک گہرا گھاؤ تھا جو یقیناً گھوڑے کے سم سے آیا تھا۔ راجہ انوار نے ہمارے ہاتھوں میں چند زوردار جھٹکے لیے، پھر ایک ہچکی سے دم توڑ دیا۔ میں حیران و ششدر کھڑا تھا۔ چند لمحے پہلے جو جیتا جاگتا شخص میرے سامنے بیٹھا تھا اور لمبے چوڑے منصوبوں کی باتیں کر رہا تھا، اب کٹی پھٹی لاش میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اس کی تنی ہوئی گردن کے چتھڑے اڑ گئے تھے اور خون کے دھبوں والی خالی آستین ہوا میں جھول رہی تھی۔ راجہ انوار کا گونگا ملازم بھی زخمی ہوا تھا۔ اس کا پستول ہولسٹر سے نکل کر دور جا گرا تھا اور وہ اپنے زخمی کندھے سے ابلتے ہوئے خون کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ ریڑا قصبے کے ایک غریب کاشتکار چچے مہتاب کا تھا۔ ریڑے کا گھوڑا نمبرداروں کے ہی ایک کتے سے ڈر کر بھاگا تھا اور یہاں آ کر اس نے راجہ انوار کو راہیے عدم کر دیا تھا۔ اس حادثے میں ایک بڑھیا بھی ہلاک ہوئی۔ اس کے علاوہ 4-5 راہگیروں کو زخم آئے۔ راجہ انوار میں ابھی کچھ بھی باقی نہیں بچا تھا، پھر بھی لوگ اسے میری جیپ میں ڈال کر ہسپتال کی طرف لے گئے۔ تھوڑی دیر بعد نمبردار رمضان علی خود بھی موقع پر پہنچ گیا۔ وہ غم و غصے سے پاگل سا ہو رہا تھا۔ اس نے ریڑے کے نیچے دبے ہوئے زخمی گھوڑے کو خونی نظروں سے دیکھا، پھر پستول نکالا اور 6 کی 6 گولیاں اس کے جسم میں پیوست کر دیں۔ اتنے میں اس کا ایک کارندہ
مٹی کے تیل کا کنستر لیے نمودار ہوا۔ اس نے تیل ریڑے پر پھینکا اور آگ لگا دی۔ پورے قصبے سے لوگ جائے حادثہ کی طرف بھاگے چلے آ رہے تھے۔ شکر تھا کہ ریڑے کا مالک مہتاب اس وقت موقع پر موجود نہیں تھا، ورنہ ممکن تھا کہ نمبردار غضب کے عالم میں پستول کی گولیاں گھوڑے اور گھوڑے کے مالک میں برابر تقسیم کر دیتا۔ نمبردار رمضان علی کا جواں سال بھائی مر گیا، اور یوں قدرت کے ہاتھ نے اس فیصلے کو ملیا میٹ کر دیا جو پنچایت کے دانشوروں نے کیا تھا، اور جس کے مطابق مجرم کی بہن کو ناکردہ گناہ کی سزا دی جانے والی تھی۔ شکر کا مقام تھا کہ راجہ انوار کی موت ایک حادثے کی وجہ سے ہوئی، اور اس حادثے کو درجنوں افراد نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اگر راجہ انوار کی موت میں تھوڑی بہت بھی شبے کی گنجائش ہوتی تو نمبردار فوراً نظر حسینی کے گھرانے کو قاتل قرار دے دیتے۔ راجہ انوار کی موت دردناک ضرور تھی، لیکن اس موت پر کئی لوگوں نے سکھ کا سانس لیا۔ ان میں وہ بھی تھے جو اس کی زیادتیوں کا شکار ہوئے تھے، اور وہ بھی جو اسے زیادتیاں کرتے دیکھتے تھے اور کچھ کہہ نہیں سکتے تھے۔ بلال شاہ کی زبانی مجھے پتہ چلا کہ قصبے کے بیشتر لوگ اس بات پر خوش ہیں کہ نظر حسینی کی معصوم بیٹی راجہ انوار جیسے بدکماش کے پلے بندنے سے بچ گئی ہے۔ 2-2.5 ماہ کا عرصہ مزید گزر گیا۔ اب سخت سردیوں کے دن تھے۔ ایک روز شام کے وقت میں موضع آبیال سے ایک واردات کا موقع دیکھ کر واپس آ رہا تھا۔ بلال شاہ اور ایک کانسٹیبل ریاض بھی میرے ساتھ تھے۔ ہم 2 گھوڑوں پر سوار تھے، ایک پر میں تھا اور دوسرے پر بلال شاہ اور ریاض۔ ابھی ہم قصبے سے 3-4 فرلانگ دور ہی تھے کہ دور چری کے کھیتوں میں بھاگ دوڑ کے اثرات نظر آئے۔ کچھ دیہاتی لاٹھیاں لیے تیزی سے ہماری طرف آ رہے تھے۔ اسی دوران قریبی جھاڑیوں میں گھوڑے کی ٹاپیں گونجی۔ کوئی گھڑ سوار سرپٹ گھوڑا بگاتا ہوا ہمارے دائیں جانب کوئی 40 قدم کے فاصلے سے گزر گیا تھا۔ جھاڑیوں کی وجہ سے ہم اس کی صورت نہیں دیکھ سکے۔ پھر کچے راستے پر ایک سرپٹ بھاگتا ریڑا نظر آیا۔ ریڑا بان لگامے تھامے ریڑے پر کھڑا تھا اور اس کی نیلی دھوتی ہوا میں پھڑپھڑا رہی تھی۔ ریڑے پر 2 اور افراد بھی موجود تھے۔ پیدل لوگ ریڑے سے کافی پیچھے تھے۔ جو ہی ریڑا نزدیک پہنچا، ریڑا بان نے مجھے دیکھ لیا۔ وہ گاؤں ہی کا ایک نوجوان صادق تھا۔ اس نے باگیں کھینچ کر ریڑا ہمارے نزدیک روک لیا اور ہانپتے ہوئے لہجے میں بولا، تھانے دار جی، وہ نمبرداروں کا گونگا ملازم گنگو نظر حسینی کی تیغ خالدہ کو اٹھا کر لے گیا ہے۔ جلدی کریں جی، اس کا پیچھا کریں، اس کے پاس مشکی کوڑا ہے، دیر ہو گئی تو بڑی دور نکل جائے گا۔ صادق کی بات پر یقین نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ میں نے فوراً گھوڑے کا رخ موڑا اور ان جھاڑیوں کی طرف لپکا جہاں تھوڑی دیر پہلے گھوڑے کی ٹاپیں گونجی تھیں۔ یہاں ایک کچا راستہ تھا۔ یہ سیدھا راستہ دور تک نظر آ رہا تھا۔ قریباً نصف فرلانگ دور ابھی تک دھول اڑ رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا گنگو ابھی زیادہ دور نہیں گیا۔ میں نے رکابوں پر کھڑے ہو کر گھوڑے کو چابک دکھایا۔ اصیل گھوڑا کمان سے نکلے تیر کی طرح مفرور کے تعاقب میں دوڑا۔ راستہ ہموار ہو تو اصیل گھوڑا دوڑانے کا مزہ آ جاتا ہے۔ سوار کے اشارے گھوڑے کی سمجھ میں آنے لگیں تو پھر وہ طوفان میل بن کر دکھا دیتا ہے۔ ایسے واقعات مشہور ہیں کہ ایک اصیل گھوڑا سوار کے اشاروں پر سرپٹ بھاگتے ہوئے ہانپ کر مر گیا، لیکن رکا اور نہ رفتار کم کی۔ 3-4 منٹ بعد میں نے گنگو کو جا لیا۔ اس نے لڑکی کو اپنے آگے بٹھا کر جکڑ رکھا تھا اور گھوڑے پر توازن برقرار رکھنے کی کوشش میں تھا۔ گھوڑے کی رفتار میں بھی اب زیادہ تیزی نہیں تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ لڑکی ہوش میں ہے اور مزاحمت کر رہی ہے۔ گاہے گاہے اس کی چیخ بھی بلند ہو جاتی تھی۔ میرا گھوڑا قریب پہنچا تو گنگو رخ پھیر کر دیکھنے لگا۔ اسی وقت اچانک لڑکی گنگو کی گرفت سے آزاد ہوئی اور لڑک کر جھاڑیوں میں جا گری۔ میں نے اسے آنکھوں کے سامنے کلا بازی کھاتے اور ایک گڑھے میں گرتے دیکھا۔ گنگو نے رکنے کی کوشش نہیں کی اور گھوڑا بھگاتا سیدھا نکل گیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا کوئی 1 فرلانگ پیچھے بلال شاہ اور ریاض چلے آ رہے تھے۔ یقینی بات تھی کہ لڑکی کے گھوڑے سے گرنے کا منظر انہوں نے بھی دیکھ لیا ہے، اور نہ بھی دیکھا ہو تو وہ انہیں چیخ کر اپنی طرف متوجہ کر سکتی تھی۔ لہٰذا میں نے رکے بغیر گنگو کا تعاقب جاری رکھا۔ یہ ایک طویل تعاقب ثابت ہوا۔ لڑکی کے بوجھ سے نجات پا کر گنگو کی رفتار خاصی تیز ہو گئی تھی۔ ویسے بھی وہ راستے کی ہر اونچ نیچ سے واقف تھا اور بلا تکلف بھاگا چلا جا رہا تھا۔ پستول میرے ہاتھ میں تھا۔ میں نے 2-3 ہوائے فائر کیے اور چلا کر دھمکی دی کہ وہ رک جائے، لیکن اس نے بھی شاید پختہ ارادہ کر رکھا تھا کہ آخر تک جان بچانے کی پوری کوشش کرے گا۔ گولی چلانا نقصان دہ تھا، ایک شاندار گھوڑا بیکار ہو جاتا یا گنگو کو جان کے لالے پڑ جاتے، لیکن یہ بھی خطرہ تھا کہ تعاقب چند منٹ اور جاری رہا تو گنگو شام کے جھٹپٹے کا فائدہ اٹھا کر بچ نکلنے میں کامیاب ہو جائے گا۔
میں نے کوشش کر کے اپنا اور گنگو کا درمیانی فاصلہ کچھ اور کم کیا۔ اس حرکت سے بڑی برکت پیدا ہوئی۔ گنگو جو پہلے ہی بدحواس تھا کچھ اور بدحواس ہو گیا۔ اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور گنگو اوپر سے لڑکتا ہوا جوہڑ میں جا گرا۔ یہ ٹھٹھرے ہوئے پانی کا بہت گہرا جوہڑ تھا۔ سخت سردی میں اس جوہڑ کے اندر گر جانا گنگو کی بدقسمتی ہی قرار دی جا سکتی تھی، لیکن گنگو کے ساتھ ساتھ یہ میری بھی بدقسمتی تھی، کیونکہ جب گنگو نے اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کی تو مجبوراً مجھے بھی برفیلے پانی میں چھلانگ لگانا پڑی۔ تاہم چھلانگ لگانے سے پہلے میں نے اتنی عقل مندی ضرور کی کہ پستول بما گولیوں والی بیلٹ کے کنارے پر پھینک دیا۔ اس ٹھٹری ہوئی ابر آلود شام کو برفیلے پانی میں چھلانگ لگانا اور گنگو سے ہاتھا پائی کرنا مجھے آج تک یاد ہے۔ وہ خاصا ہٹا کٹا شخص تھا۔ بھیگنے کے بعد میرے ہاتھوں سے ڈولا مچھلی کی طرح پھسل پھسل کر جا رہا تھا، لیکن مجھے بھی سخت غصہ تھا۔ ایسی کڑاکے کی سردی میں اس نے چھپڑ کا غسل کروایا تھا۔ میں نے اس کے بال مٹھی میں جکڑ کر چند زوردار مکے اس کے جبڑوں پر رسید کیے۔ اس نے میری ٹانگوں کے درمیان سر اڑا کر مجھے اٹھانا چاہا، لیکن میں نے اس کے جھکے ہوئے چہرے پر گھٹنے کی بھرپور ضرب لگائی۔ یہ ضرب اس کی داہنی آنکھ پر پڑی، وہ تیورا کر پانی میں گر گیا۔ میں نے اس کی گردن دبوچی اور کنارے کی طرف کھینچنا شروع کر دیا۔ کنارے پر پہنچ کر گنگو نے عجیب انداز میں واویلا شروع کر دیا۔ وہ مجھے کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بولنے کی کوشش میں اس کے حلق سے عجیب و غریب آوازیں نکل رہی تھیں۔ معذور شخص پر آدمی کو عموماً ترس آ جاتا ہے، لیکن میں جانتا تھا کہ گنگو کسی طرح بھی ترس کے قابل نہیں۔ وہ ایک چھٹا ہوا بدماش اور شرابی تھا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو راجہ انوار جیسے لوفر کا ملازم خاص کیسے بنتا؟ اسے نمبردار کے پاس ملازمت کرتے ہوئے 1 سال سے زیادہ نہیں ہوا تھا، لیکن اپنی غنڈہ گردی کے سبب وہ نمبردار کے چہیتے ملازموں میں شامل ہو چکا تھا۔ مجھے فوری طور پر سمجھ نہیں آئی کہ گنگو نے خالدہ کے اغوا کا قدم اپنی مرضی سے اٹھایا ہے یا نمبردار کے کہنے پر۔ وہ جو واویلا کر رہا تھا اور جس طرح کا چہرہ بنا رہا تھا، اس سے یہ بھی شک ہو رہا تھا کہ وہ اس اغوا کو کوئی بہت بڑا نیکی یا بھلائی کا کام بتا رہا ہے، یعنی ایک شریف لڑکی کو زمانے کے سامنے رسوا کر کے اس نے کوئی بڑی سماجی خدمت کی تھی۔ وہ بار بار اپنی شہادت کی انگلی ناک سے لگا کر یہ سمجھا رہا تھا کہ میں لڑکی کا بیان لوں۔ لڑکی کا بیان بلا میں کیا لیتا؟ میں نے خود اسے گنگو کی گرفت میں تڑپتے مچلتے اور چلاتے سنا تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ گنگو اسے زبردستی لایا ہے۔ بہرحال میں نے گنگو کی شلوار میں سے آزار بند نکلوایا اور اسے کہا کہ وہ شلوار کے نیفے کو گرہ دے کر کمر سے باندھ لے۔ آزار بند سے میں نے گنگو کے ہاتھ پشت پر باندھے اور اسے گھوڑے پر بٹھا دیا۔ گھوڑے کی لگام میں نے اپنے گھوڑے کی زین سے باندھ لی۔ یوں گنگو کی سواری باد بہاری میرے پیچھے واپس قصبے کی طرف روانہ ہوئی۔ گنگو مسلسل واویلا کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، لہٰذا گھوڑے پر توازن برقرار رکھنا اس کے لیے خاصا دشوار ثابت ہو رہا تھا۔ کسی وقت جب گھوڑے آگے پیچھے بھاگنے لگتے تو گنگو اوندے منہ گھوڑے کی پشت پر گر پڑتا اور دیر تک وہاں پڑا رہتا۔ قصبے کو جانے والے راستے پر ہم تقریباً 2 میل گئے تھے کہ تاریکی میں بہت سی روشنیاں نظر آئیں۔ جلد ہی میرا اندازہ درست ثابت ہو گیا۔ یہ قصبے ہی کے لوگ تھے۔ ان میں بلال شاہ اور کانسٹیبل ریاض بھی شامل تھے۔ وہ سب گھوڑوں پر سوار تھے اور چند لالٹینیں بھی ان کے ساتھ تھیں۔ ہمارے بھیگے لباسوں میں سے ٹھنڈی ہوا چھریاں چلاتی ہوئی گزر رہی تھی۔ میں نے قمیض اور جرسی اتار کر پھینک دی اور ایک دیہاتی سے اس کا کمبل لے کر لپیٹ لیا۔ گنگو کے لیے بھی اس سے ملتا جلتا انتظام کر دیا گیا۔ بلال شاہ نے مجھے بتایا کہ انہوں نے لڑکی کو جھاڑیوں میں سے اٹھا لیا تھا۔ وہ نیم بے ہوش ہو چکی تھی، تاہم جلد ہی وہ ٹھیک ہو گئی۔ اسے چند افراد کے ساتھ واپس قصبے بھیج دیا گیا تھا۔ راستے میں دوسرے لوگ بھی مجھ سے باتیں کرتے رہے۔ انہوں نے بتایا کہ گنگو نے خالدہ کو کنویں سے اٹھایا تھا۔ وہ وہاں پانی بھرنے کے لیے آئی تھی۔ گنگو پاس ہی مکئی کے کھیت میں چھپا ہوا تھا۔ اچانک وہ کھیت سے نکلا اور خالدہ کو دبوچ کر گھوڑے پر بٹھا لیا۔ اتفاقاً کھیت میں کام کرتی ہوئی 2 عورتوں نے یہ منظر دیکھ لیا اور شور مچا دیا۔ نتیجے میں دار گنگو کے پیچھے لگ گئی۔ سب لوگ گنگو کو سلواتیں سنا رہے تھے اور کچھ دبے لفظوں میں نمبرداروں پر بھی شک کر رہے تھے، یعنی ان کا خیال تھا کہ اس واردات میں نمبرداروں کا ہاتھ ہے۔ ہم 9 بجے کے قریب واپس تھانے پہنچے۔ نظر حسینی، اس کی بیوی اور بیٹی خالدہ تھانے ہی میں موجود تھے۔ خالدہ کی عمر 18-19 برس کے قریب تھی۔ اس نے سر پر ٹاسے کی چادر ڈال رکھی تھی۔ میں نے چادر کے پیچھے سے صرف اس کی ایک جھلک دیکھی۔ وہ بڑی بڑی معصوم آنکھوں والی ایک خوش شکل لڑکی تھی۔ اس کے چہرے پر خراشیں نظر آ رہی تھیں اور رخساروں پر لگاتار آنسو بہہ رہے تھے۔ خالدہ کی ماں بھی مسلسل رو رہی تھی۔ اس نے روتے روتے کہا،
تھانے دار صاحب، ہم برباد ہو گئے، کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے، اس گونگے نے ہماری عزت مٹی میں رول دی۔ یہ کہتے کہتے بڑھیا جذباتی ہوگی۔ اس نے اٹھ کر گنگو پر جھپٹنا چاہا، لیکن ایک کانسٹیبل نے اسے کندھوں سے تھام کر پھر کرسی پر بٹھا دیا۔ وہ گنگو کو دنیا جہان کی بددعائیں دینے لگی۔ مجھے یہ جان کر حیرت ہوئی کہ خالدہ کے وارثوں میں سے کسی نے بھی نمبرداروں کو الزام دینے کی کوشش نہیں کی۔ اس کا مطلب تھا انہیں نمبرداروں پر کوئی شک نہیں، اور وہ اس واردات کو گنگو کا ذاتی فعل سمجھ رہے ہیں۔ میں نے خالدہ کے والدین سے چند ضروری سوالات پوچھے۔ میرا مقصد یہ جاننا تھا کہ اس سے پہلے بھی انہیں گنگو سے کوئی شکایات پیدا ہوئی یا نہیں۔ خالدہ کے والد نظر حسینی نے کہا، تھانے دار جی، پچھلے ہفتے کی بات ہے، رات کسی وقت گنگو نے ہمارا دروازہ آ کھٹکھٹایا۔ میں نے دروازہ کھول کر پوچھا کہ کیا بات ہے اور وہ اس وقت یہاں کیوں آیا ہے۔ گنگو کے منہ سے شراب کی بو آ رہی تھی۔ اس نے حلق سے غوں غاں کی آوازیں نکالی اور پھر مجھے دھکیل کر اندر داخل ہونے کی کوشش کی۔ میں نے اسے اندر نہیں گھسنے دیا۔ اتنے میں گلی کی طرف سے چوکیدار کی آواز آئی۔ گنگو ایک دم گھبرا گیا اور لمبے لمبے قدم اٹھاتا گلی کے موڑ پر غائب ہو گیا۔ میں نے اس بات کا ذکر نمبردار رمضان سے کیا۔ رمضان بولا، اسے کچھ پتہ نہیں، شاید گنگو نشے کی وجہ سے اس طرف چلا گیا ہو۔ اس نے گنگو کو میرے سامنے بلا کر جھاڑیں پلائیں اور واپس بھیج دیا۔ 3-4 دن بعد گنگو نے خالدہ کو کھیت میں روک لیا اور اسے تنگ کرنے لگا۔ خالدہ اس سے جان چھڑا کر گھر بھاگ آئی اور ماں کو ساری بات بتائی۔ شام کو مجھے بھی پتہ چل گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ نمبردار رمضان شہر گیا ہوا ہے، نہیں تو اسی سے کچھ کہتا۔ میں نے سوچا جتنا شور مچاؤں گا اپنے ہی سر پر مٹی پڑے گی، اس لیے نمبردار کے آنے تک خاموش رہنے کا فیصلہ کیا۔ اس کمبخت کو میری خاموشی سے اور ہلا شیری ہوئی اور آج اس نے میری بیٹی کی عزت پر ہاتھ ڈال دیا۔ مجھے یاد آیا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جوہڑ کے کنارے گنگو نے واویلا کر کے مجھے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ میں لڑکی یعنی خالدہ کا بیان دوں۔ خالدہ ابھی تک خاموش بیٹھی تھی۔ عین ممکن تھا کہ اس کا بیان اپنے والدین سے مختلف ہوتا۔ وہ کوئی ایسی بات بتا سکتی تھی جو دوسرے لوگوں نے مجھے نہ بتائی ہو۔ میں نے نظر حسینی سے پوچھا کہ کیا وہ مجھے تنہائی میں اپنی بیٹی سے 1-2 سوال کرنے کی اجازت دے گا۔ نظر حسینی کے چہرے پر پہلے تو کشمکش کے آثار نظر آئے، پھر وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے بولا، آپ ہمارے حاکم ہیں جی، آپ سے کیا پردہ، آپ جو چاہے پوچھ سکتے ہیں۔ پھر نظر حسینی اپنی بیوی اور دوسرے لوگوں کے ساتھ باہر چلا گیا۔ خالدہ سخت پریشانی کے عالم میں بیٹھی تھی، کبھی دروازے کی طرف اور کبھی میری جانب دیکھتی تھی۔ میں نے کہا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں تمہارا ہمدرد ہوں، دشمن نہیں ہوں۔ تم بالغ اور سمجھدار ہو، اپنا اچھا برا سمجھتی ہو، اگر تم کوئی بیان دینا چاہتی ہو تو بلا جھجک دے سکتی ہو۔ خالدہ نے اپنی لمبی پلکیں اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ ان جھیل سی گہری آنکھوں کی تہہ تک پہنچنا ناممکن تھا۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، میں نے کچھ نہیں کہنا تھانے دار صاحب، جو بھی بات تھی وہ میرے چاچے نے آپ کو بتا دی ہے۔ وہ لوفر ایک رات ہمارے گھر پر آیا تھا، پھر اس نے مجھے کھیت میں روک کر چھیڑخانی کی کوشش کی اور آج شام مجھے کنویں سے زبردستی گھوڑے پر بٹھا کر لے گیا۔ میں نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا، اس کے علاوہ تو کوئی بات نہیں؟ وہ ذرا ناگواری سے بولی، جی نہیں، اس کے علاوہ تو کوئی بات نہیں۔ میں نے کہا، کچھ عرصہ پہلے تمہاری شادی نمبردار کے چھوٹے بھائی سے کی جا رہی تھی، کیا تم اس شادی کے لیے تیار تھی؟ وہ پہلے تو چپ رہی، لیکن میں نے اپنا سوال دہرایا تو وہ مدھم لہجے میں بولی، ماں باپ کا فیصلہ تھا تو مجھے کیوں قبول نہ ہوتا؟ میں نے کہا، ایک آخری سوال اور پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تمہیں یہ شبہ نہیں کہ آج والے واقعے میں نمبرداروں کا ہاتھ ہے؟ وہ اعتماد سے بولی، نہیں جی، نمبردار صاحب کو ایسا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے کہا، ٹھیک ہے، اب تم جا سکتی ہو۔ نظر حسینی اور اس کے خاندان برادری والوں کو میں نے تسلی تشفی دے کر واپس بھیج دیا اور انہیں یقین دلایا کہ مجرم سزا سے بچ نہیں سکے گا۔ اگلے روز علیہ صبح میں نے نمبردار رمضان علی کو تھانے بلا بھیجا۔ بھائی کی ناگہانی موت کے بعد وہ 5 وقتی نماز پڑھنے لگا تھا اور اکثر سر پر ٹوپی بھی نظر آتی تھی۔ میں نے اس سے گنگو کی کارستانی کا ذکر کیا۔ وہ بولا، تھانے دار صاحب، میری طرف سے آپ کو کھلی اجازت ہے، جو جی چاہے اس سے سلوک کریں۔ ہم نے اس شخص کو جیدار سمجھ کر ملازم رکھا تھا، لیکن یہ چھٹا ہوا بدماش ہے۔ میں نے تو اسے 2 ہفتے پہلے ہی نوکری سے نکال دیا تھا، پھر معافیاں مانگنے لگا، کہنے لگا کہ اب بالکل بندے کا پتر بن جاؤں گا، مگر کتے کی دم بھی کبھی سیدھی ہوئی ہے۔ نمبردار کی گفتگو سے یہ بات صاف ہو گئی تھی کہ اسے مجرم سے قطعی کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ اسے پھانسی پر بھی لٹکا دیا جائے تو نمبردار کو کوئی افسوس نہیں ہوگا۔
ان حالات سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ خالدہ کو اغوا کرنے والا جرم گنگو کا ذاتی جرم ہے۔ وہ فطری طور پر بدگماش شخص تھا۔ راہ چلتے کہیں اس نے خالدہ کو دیکھ لیا تھا اور اس کی خوبصورتی پر اپنی رال ٹپکانی شروع کر دی تھی۔ دوپہر کے وقت میں نے حوالات میں گنگو سے ملاقات کی۔ اس کی عمر 25 برس کے قریب تھی، قد لمبا اور جسم مضبوط تھا۔ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے تھے جن سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کثرت سے شراب نوشی کرتا ہے۔ کل شام میرا گھٹنا اس کی آنکھ پر لگا تھا۔ یہ آنکھ اب گہری نیلی نظر آ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر گنگو ایک بار پھر اپنی زبان کو شدت سے حرکت دینے لگا۔ اس کے حلق سے عجیب و غریب آوازیں نکل رہی تھیں۔ وہ ہاتھوں کے تند و تیز اشاروں اور چہرے کے تاثرات سے مجھے پتہ نہیں کیا سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن بہت کم باتیں میری سمجھ میں آ رہی تھیں، اور جو سمجھ میں آ رہی تھیں ان کا بھی سر پیر نہیں تھا۔ وہ اپنی انگلی کو بار بار ناک سے ملاتا اور خالدہ کا ذکر کرتا، پھر سر پہ اونچے شملے دار پگڑی کا اشارہ کرتا اور ہاتھ گلے پر پھیر کر گردن کٹنے کی اداکاری کرتا۔ شاید وہ یہ بتا رہا تھا کہ نمبردار رمضان کو کوئی قتل کر دے گا یا نمبردار رمضان کسی کی جان لے لے گا۔ وہ شہادت کی دونوں انگلیوں کو ایک دوسرے میں پھنسا کر بار بار کسی بندھن کا ذکر بھی کر رہا تھا۔ مصیبت یہ تھی کہ گنگو چٹا ان پڑھ تھا، ورنہ کاغذ قلم کے ذریعے اس کے اندر کی بات باہر لائی جا سکتی تھی۔ زندگی میں پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ ان پڑھ شخص کی بے زبانی کتنی بڑی معذوری ہوتی ہے۔ جب گنگو کسی طرح بھی مجھے اپنی بات نہیں سمجھا سکا تو اس کے چہرے پر بے بسی کی چھاپ لگ گئی۔ ایک دم اس پر جلاہٹ سوار ہو گئی اور وہ اپنے دائیں ہاتھ کا مکہ پیشانی پر مار مار کر لاچاری کا اظہار کرنے لگا۔ اس سے پہلے بھی میرا واسطہ ایک گونگی لڑکی سے پڑ چکا تھا۔ وہ کئی روز میرے زیر تفتیش رہی تھی، لیکن فرق یہ تھا کہ وہ صرف گونگی تھی، بہری نہیں تھی۔ میں نے اس سے مختلف سوالات پوچھے تھے اور وہ ہاں یا نہ میں جواب دیتی چلی گئی تھی۔ یوں اس کا مکمل بیان قلم بند کر لیا گیا تھا، لیکن یہاں صورتحال مختلف تھی۔ گنگو بے زبان ہونے کے علاوہ بہرا بھی تھا۔ ایسے لوگوں کے ساتھ صرف اشاروں میں بات کی جا سکتی ہے، اور یہ اشارے بھی صرف وہی سمجھ سکتا ہے جو طویل عرصے تک ان کے ساتھ رہا ہو۔ میں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح گنگو کی بات میرے پلے پڑ سکے۔ وضاحت کے لیے اشاروں کے نایوں میں اس سے سوالات کیے، لیکن کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے، گنگو صرف ایک برس پہلے نمبرداروں کے پاس ملازم ہوا تھا۔ وہ جنوبی سندھ کے کسی علاقے کا رہنے والا تھا، لیکن صحیح پتے ٹھکانے کا علم کسی کو نہیں تھا، نہ ہی کبھی کوئی باہر کا آدمی اس سے ملنے آیا تھا۔ میں نے اشاروں کے نایوں میں اس سے پوچھنے کی کوشش کی کہ اس کے والی وارث کس علاقے میں پائے جاتے ہیں۔ کافی تگ و دو کے بعد وہ میرا یہ سوال سمجھ سکا، لیکن اس سوال کا جواب دینے کی اس نے کوئی ضرورت محسوس نہیں کی۔ ظاہر تھا کہ وہ اپنا ماضی چھپانا چاہتا ہے۔ اس کے خلاف کافی شہادتیں اور موقع کے گواہ موجود تھے۔ اس کا سابقہ ریکارڈ بھی گواہ تھا کہ وہ ایک بدگماش شخص ہے۔ میں نے اس کے خلاف پرچہ کاٹا اور چند ہی روز میں چالان مکمل کر کے عدالت میں بھیج دیا۔ گنگو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل چلا گیا اور سیشن کورٹ میں اس پر اغوا کے جرم میں کیس چلنے لگا۔ وقت اپنی دھیمی رفتار سے رینگتا رہا۔ مجھے ایک انکوائری کے سلسلے میں 2-3 ہفتے ڈلہوزی، چمپا اور پٹھان کوٹ وغیرہ میں گزارنا پڑے۔ پھر ایک ذاتی کام کے سلسلے میں اپنے آبائی قصبے پسرور کا رخ کرنا پڑا۔ فراغت پا کر جب میں دوبارہ اپنے تھانے پہنچا تو ایک نئی اطلاع میری منتظر تھی۔ بلال شاہ کی زبانی پتہ چلا کہ نمبردار رمضان علی دوسری شادی کر رہا ہے۔ یہ اطلاع میرے لیے حیران کن تھی۔ میں نے کہا، یہ نمبردار کو کیا سوجی ہے؟ بلال شاہ مسکرا کر بولا، ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے جی، 16 اور 16 32۔ ویسے بھی بندہ اور گھوڑا کبھی بوڑھے نہیں ہوتے۔ میں نے کہا، یہ مقولہ بھی عیاش مردوں نے بنایا ہوا ہے۔ بہرحال کہاں شادی ہو رہی ہے نمبردار کی؟ بلال شاہ بولا، آپ سن کر حیران ہو جائیں گے۔ میں نے کہا، کرو نہ حیران۔ وہ بولا، نظر حسینی کی بیٹی خالدہ سے۔ خبر واقعی حیران کر دینے والی تھی۔ راجہ انوار کی موت کے بعد سے ہی میں محسوس کر رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ ہوگا ضرور۔ نمبردار اپنا بدلہ چھوڑیں گے نہیں۔ اپنی لڑکی کے نکل جانے سے ان کی ناک نیچی ہو گئی تھی۔ اب یہ ناک اسی صورت اونچی ہو سکتی تھی کہ نظر حسینی کی بیٹی ان کے گھر آ جاتی، لیکن جو کچھ نمبردار کر رہا تھا یہ ٹھیک نہیں تھا۔ اگر اس نے نظر حسینی کی بیٹی کا رشتہ لینا ہی تھا تو اپنی برادری کے کسی اور لڑکے کے لیے لے سکتا تھا، کسی چچا زاد بھائی بھتیجے وغیرہ کو سامنے لا سکتا تھا، لیکن لگتا تھا کہ وہ نظر حسینی کو ذلیل کرنے پر تلا ہوا ہے۔ وہ لڑکی کو اسی چار دیواری میں لانا چاہتا تھا جہاں سے ان کی لڑکی گئی تھی، اور یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے وہ پختہ عمر میں سر پر صحرا سجانے کو تیار ہو گیا تھا۔
میرے اندازے کے مطابق خالدہ نمبردار سے کم از کم 14 برس چھوٹی تھی۔ غالباً نمبردار کی اپنی بیٹی بھی ہوتی تو قد کاٹ میں خالدہ کے برابر ہوتی۔ اس کے باوجود نمبردار کو شرم نہیں آئی تھی۔ میں نمبردار کی پہلی بیوی کو جانتا تھا۔ وہ خاصی دھڑلے والی عورت تھی۔ اس کے 4 بیٹے تھے۔ ویسے بھی وہ چودھریوں کے خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ مجھے حیرانی ہوئی کہ اس نے اس شادی پر احتجاج کیوں نہیں کیا۔ معلوم نہیں وہ ڈر گئی تھی یا نمبردار نے اپنی چرب زبانی سے اسے بہلا پھسلا کر چپ کرا دیا تھا۔ میں نے بلال شاہ سے پوچھا، خالدہ کے گھر والے اس شادی پر کیسے راضی ہو گئے؟ یہ تو اللہ ہی جانتا ہے جی، بلال شاہ نے جواب دیا۔ بہرحال وہ راضی ہو گئے ہیں اور 1 مہینے بعد شادی کی تاریخ بھی طے ہو گئی ہے۔ میں نے پوچھا، کہیں انہیں ڈرایا دھمکایا تو نہیں گیا؟ وہ بولا، ہو سکتا ہے اور نہیں بھی، ویسے بھی دریا میں رہ کر مگرمچھ سے بیر کون لیتا ہے۔ نذر حسینی پنچایت میں رشتہ دینے کا اقرار کر چکا تھا۔ اب وہ بیٹی کی شادی کہیں اور کر ہی نہیں سکتا تھا۔ اگر کرتا تو نمبردار طوفان کھڑا کر دیتے۔ میرے خیال میں تو اس نے جو کیا ٹھیک ہی کیا ہے۔ اس اطلاع کے بعد بلال شاہ نے مجھے خوشخبری سنائی کہ اس کی بیوی کو پھر الٹیاں لگی ہوئی ہیں، لہٰذا دوا کے لیے اسے 150 روپے کی سخت ضرورت ہے۔ جنوری فروری کے مہینوں میں بلال شاہ عموماً ایسی ہی خوشخبریاں سنایا کرتا تھا۔ کسی سال ناغہ ہو گیا ہو تو ہو گیا ہو، ورنہ وہ اپنے معمولات کا بڑا پکا تھا۔ میں نے کہا، بلال شاہ، ابھی جو تم نے کہا تھا کہ آدمی اور گھوڑا کبھی بوڑھے نہیں ہوتے، تو اب مجھے اس بات پر یقین آ گیا ہے۔ آدمی غور کرے تو اللہ کی قدرت ہر کام میں ظاہر ہوتی ہے۔ بلال شاہ نے برا منایا، کہنے لگا، تو آپ مجھے بوڑھا سمجھ رہے ہیں؟ نکارا ہو گیا ہوں میں نے کہا، نہیں نکارا نہیں ہو تمہاری کاریگری پر کون کافر شبہ کر سکتا ہے؟ میں تو یوں ہی بات کر رہا تھا۔ وہ کچھ اور بھڑک گیا، انگلی اٹھا کر بولا، دیکھیں آپ نے پھر مذاق کیا ہے۔ کاریگری سے کیا مطلب ہے آپ کا؟ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ میں نے کہا، میں بھلا کچھ کہنے کی جرت کر سکتا ہوں؟ یوں ہی مذاق کر رہا تھا بھائی۔ بلال شاہ نے لڑاکا بیوی جیسا چہرہ بنایا اور منہ میں بڑبڑاتا ہوا باہر نکل گیا۔ وہ 50 روپے لے کر نہیں گیا تھا، لیکن اس میں میرا ہی نقصان تھا۔ اس نے اب 100 روپے سے کم میں منہ سیدھا نہیں کرنا تھا۔ باہر طور جاتے جاتے اس کے ذریعے مجھے ایک اہم اطلاع مل گئی تھی۔ میں نے فوراً ایک عدد ہیڈ کانسٹیبل کو بھیجا اور نذر حسینی کو تھانے بلا لیا۔ نذر حسینی کچھ گھبرایا ہوا سا تھانے میں داخل ہوا اور سلام دعا کے بعد میرے سامنے موڑے پر بیٹھ گیا۔ میں نے سب سے پہلے اس سے سلمہ اور صدیق کے بارے میں پوچھا۔ اس نے حلفیہ کہا کہ ابھی تک اسے ان دونوں کا کچھ پتہ نہیں چلا، نہ کوئی اطلاع ملی ہے اور نہ وہ خود ان سے ملا ہے۔ یعنی خیرو قصائی کی طرف سے جو اطلاع ملی وہ آخری تھی، اور وہ دونوں دلہا دلہن کے لباس میں ٹانگے سے لاری اڈے پر اترے تھے اور نامعلوم بس میں بیٹھ کر جلندھر سے روانہ ہو گئے تھے۔ چند رسمی باتوں کے بعد میں نے نذر حسینی سے خالدہ کے رشتے کے بارے میں پوچھا۔ اس نے اقرار کیا کہ یہ شادی طے ہو چکی ہے اور اگلے چاند کی 10 تاریخ کو رخصتی ہو جائے گی۔ اس بے جوڑ شادی کے بارے میں نذر حسینی نے بھی وہی باتیں کی جو اس سے پہلے بلال شاہ کر چکا تھا، یعنی پنچایت میں اقرار کے بعد نمبرداروں کو رشتہ دینا ضروری ہو گیا تھا۔ ویسے بھی یہ دشمنی ختم کرنے کا کوئی اور راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ نذر حسینی نے یہ بات بھی بتائی کہ پہلی بیوی سے نمبردار کے 6 لڑکے ہوئے ہیں، جن میں سے 2 فوت ہو چکے ہیں، لیکن لڑکی کوئی نہیں ہوئی۔ اب نمبردارنی مزید اولاد پیدا نہیں کر سکتی، اور نمبردار کو بیٹی کی بڑی پرانی خواہش ہے، اس لیے وہ دوسری شادی پر مجبور ہوا ہے۔ میں نے نذر حسینی سے کہا، یہ بات تم سے یقیناً نمبردار نے کہی ہوگی، لیکن کیا تمہیں خود بھی اس بات پر یقین ہے؟ نذر حسینی سر جھکا کر نیچے دیکھنے لگا۔ صاف ظاہر تھا اسے میری بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ من حرامی حجتاں ٹیر والا معاملہ تھا۔ نمبردار ہر صورت پنچایت کے فیصلے پر عمل کرانا چاہتا تھا، لہٰذا وہ اس شادی کے لیے طرح طرح کی حجتیں پیدا کر رہا تھا۔ دیہات میں کم لوگوں کو ہی لڑکی کی خواہش ہوتی ہے، ہر شخص اولاد نرینہ کے پیچھے بھاگتا ہے۔ خاص طور پر نمبردار جیسے عیاش فطرت تو لڑکی سے محرومی کو اپنے لیے بڑی نعمت ہی سمجھتے ہیں۔ یہ سب نمبردار کی ہیلے بازیاں تھیں۔ اسے لڑکی کی نہیں، نذر حسینی کی لڑکی کی ضرورت تھی، تاکہ وہ اپنی ضد کا جھنڈا اونچا کر سکے۔ وہ سمجھتا تھا کہ قدرت نے اس کے ہاتھ میں طاقت کی لاٹھی دے رکھی ہے، اب وہ جس کی بھینس چاہے ہانک سکتا ہے۔ میرا خیال تھا کہ نذر حسینی کو نمبردار کی طرف سے ڈرایا دھمکایا گیا ہے، ورنہ وہ یوں اپنی پھول سی بچی کو ادھیڑ عمر نمبردار کے حوالے کرنے پر تیار نہ ہوتا۔ میں نے نذر حسینی کو کریدنے کی کوشش کی، لیکن وہ صاف انکاری رہا۔
اس نے کہا اس شادی کا فیصلہ انہوں نے بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے، کیونکہ اس کے علاوہ دشمنی ختم کرنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ نظر حسینی کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ بولا، صدیق نے نمبردار کی بہن کے ساتھ بھاگ کر ہمارے سر میں خاک ڈال دی ہے، ہمیں جیتے جی مار ڈالا ہے۔ ہمیں معلوم ہے اس نے جرم کیا ہے، لیکن اس جرم کی سزا ہمارے خاندان کے بے گناہ بچوں کو ملے یہ ہمیں منظور نہیں ہے۔ میں اس سے بہتر سمجھتا ہوں کہ اپنی بیٹی قربان کر دوں۔ میں نے کہا، اس کا مطلب ہے نمبردار کی طرف سے تم لوگوں کو دھمکیاں وغیرہ ملی ہیں؟ وہ ایک بار پھر پہلو بچا گیا۔ دھمکیاں ملی نہیں، لیکن مل تو سکتی ہیں۔ وہ لوگ زوراور ہیں، کسی وقت کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ بہتر ہے کہ اس آگ کو بھانبڑ بننے سے پہلے بجھا دیا جائے۔ ایک طرح سے اس معاملے میں پولیس کی مداخلت کچھ مناسب نہیں تھی۔ پنچایت فیصلہ کر چکی تھی اور دونوں پارٹیوں میں راضی نامہ بھی ہو چکا تھا۔ اب نمبردار رمضان پر اخلاقی دباؤ تو ڈالا جا سکتا تھا کہ وہ اس بے جوڑ شادی سے باز رہے، لیکن اسے قانونی طور پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ باپ اپنی بیٹی کی خود شادی کر رہا تھا، لڑکی بالغ تھی اور بڑوں کے فیصلے کو اپنا فیصلہ بتا رہی تھی۔ نمبردار کی پہلی بیوی کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، یعنی نمبردار رمضان کے لیے میدان ہر طرح صاف تھا۔ چند دنوں بعد 19 سالہ خالدہ 33 سالہ نمبردار رمضان کی بیوی بن کر اس کی حویلی میں چلی گئی۔ یہ شادی زیادہ دھوم دھام سے نہیں ہوئی، پھر بھی کافی شور شرابہ رہا۔ نمبردار نے شہر سے طوائفیں بلائیں اور حویلی کے پچھواڑے باغ میں رقص و سرود کی محفل جمائی گئی۔ اس کے علاوہ قوالیوں کا بھی انتظام ہوا، یعنی ایک ہی رات کے پہلے حصے میں اللہ کا نام لیا گیا اور دوسرے حصے میں گھنگروں کی چھنا چھن میں نوٹوں کی بارش کی گئی۔ چھوٹے بھائی کی موت کے بعد نمبردار نے جو چند دن نمازیں پڑھنے اور صدقہ خیرات کرنے میں گزارے تھے وہ اب بھولی بسری بات ہو چکی تھی۔ اب وہ پھر وہی پرانا نمبردار تھا، گردن اکڑا کر چلنے والا، بات بات پر نوکدار مونچھوں کو بل دینے والا اور اپنی گہری بادامی آنکھوں میں بجلیاں چھپا کر رکھنے والا۔ اس شادی سے کوئی 2 ہفتے بعد کی بات ہے۔ صبح سویرے قصبے کا چوکیدار نصر اللہ ہانپتا ہوا میرے دروازے پر آیا۔ میں ابھی بستر سے نکلا ہی تھا اور صحن سے ککر کی مسواک توڑ کر سیر کو جانے کا ارادہ کر رہا تھا۔ دستک کی آواز پر میں نے دروازہ کھولا۔ چوکیدار نصر اللہ نے پہلے سلام کیا، پھر بولا، انسپکٹر صاحب، میں نے ایک بات پوچھنی تھی آپ سے۔ اس کا لہجہ کچھ ڈاواں ڈول سا تھا۔ ہاں پوچھو، میں نے کہا۔ وہ جی گنگو جسے آپ نے اغوا کے کیس میں پکڑا تھا، اب کہاں ہے؟ جیل میں ہوگا، اور کہاں ہوگا؟ وہ جی میں نے ابھی اسے نمبردار کی حویلی کے پاس دیکھا ہے، اس کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، میرے ہی دیکھتے دیکھتے وہ کماد کے کھیت میں گھس گیا۔ میں اس اطلاع پر حیران رہ گیا۔ بات یقین کرنے والی نہیں تھی اور نصر اللہ بھی ایسے انداز میں بتا رہا تھا جیسے وہ خود بھی ٹھیک طرح دیکھ نہیں سکا۔ تمہیں دھوکا ہوا ہوگا، وہ تو اس وقت ڈسٹرکٹ جیل میں ہے۔ نصر اللہ بولا، مجھے تو وہ بالکل گنگو ہی لگا ہے جی، اور اس کی چال ڈھال بھی چور چکوں والی تھی۔ آپ پتہ تو کرائیں، کہیں وہ جیل سے بھاگ تو نہیں آیا؟ نصر اللہ کی بات مجھے الجھن میں مبتلا کر گئی۔ وہ بڑا پرانا چوکیدار تھا اور کافی ہوشیار واقعہ ہوا تھا، اس کی اطلاع کو نظر انداز کرنا مناسب نہیں تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، نمبرداروں کی حویلی میں تو سب ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی، میں دروازہ کھٹکھٹا کے سنگن لے آیا، وہاں خیریت ہی ہے۔ قصبے میں تو ٹیلی فون نہیں تھا، میرا ASI باجوہ سرکاری کام سے جلندھر جا رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ ڈسٹرکٹ جیل میں سپرنٹینڈنٹ کلونت رائے سے رابطہ قائم کر کے عبد الغنی عرف گنگو کا پتہ کرے۔ ASI کی واپسی شام 5 بجے کے قریب ہوئی۔ اس کے پاس میرے لیے ایک سنسنی خیز اطلاع تھی۔ چوکیدار نصر اللہ کی اطلاع بالکل درست تھی، گنگو جیل میں نہیں تھا۔ کل شام جب مشقت کے بعد قیدیوں کو بیرکوں کی طرف لے جایا جا رہا تھا، 2 قیدی ایک مقدم کا سر پھاڑ کر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک غنی عرف گنگو تھا۔ گنگو ایک خطرناک شخص تھا۔ اب وہ نمبردار کی حویلی کے گرد منڈلا رہا تھا۔ صورتحال بہت واضح تھی، اس نے ابھی تک خالدہ کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ اب وہ ایک شادی شدہ عورت تھی۔ نمبردار کی حویلی میں اسے تھوڑی بہت عزت ملی ہوئی تھی۔ قصبے والے اسے چھوٹی لمبڑی یعنی چھوٹی نمبردارنی کہہ کر بلاتے تھے، اور گنگو ایک بار پھر اس کی زندگی کو تہو بالا کرنے آ گیا تھا۔ میں نے تہیہ کیا کہ اگر اس مرتبہ اس نے خالدہ پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تو ایسے شکنجے میں جکڑوں گا اسے کہ ساری زندگی باہر نہیں نکل سکے گا۔ میں نے اسی وقت ASI باجوہ کو بلایا اور اسے ہدایت کی کہ آج رات اسے سادہ کپڑوں میں نمبردار کے مکان پر نظر رکھنی ہے۔ اگر وہ چاہے تو اپنے ساتھ 2-3 سپاہی بھی لے سکتا ہے، لیکن سب کو سادہ کپڑوں میں ہونا چاہیے۔ باجوہ ایسے کاموں میں بڑا ہوشیار تھا۔
فوراً بولا، آپ بے فکر رہیں جی، نمبردار کے گھر کی 3 طرف تو کھیت ہیں، وہاں سے گھر پر بآسانی نظر رکھی جا سکتی ہے، لیکن معاملہ کیا ہے؟ میں نے مختصر لفظوں میں سے ساری بات بتائی اور ضروری ہدایات دے کر رات کی ڈیوٹی سونپ دی۔ شام کے بعد میں تھانے سے گھر چلا گیا اور باجوہ 2 سادہ لباس والوں کے ساتھ اپنی ڈیوٹی پر روانہ ہو گیا۔ نمبردار کے مکان کی نگرانی بے حد کارآمد ثابت ہوئی، تیر بالکل نشانے پر لگا تھا۔ رات کوئی 1 بجے باجوہ نے مجھے گھر آ کر جگایا، کہنے لگا، نواز صاحب بندہ پکڑا گیا ہے، لاک اپ میں بند کر کے آیا ہوں۔ گنگو ہے؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں، اس نے جواب دیا۔ میں جلدی لباس بدل کر باجوے کے ساتھ تھانے پہنچا۔ تھانے میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ گنگو کے علاوہ نمبردار رمضان، اس کا بہنوئی سلیمان اور حویلی کے 2-3 ملازم بھی نظر آ رہے تھے۔ کمرے میں پہنچ کر میں نے اپنی میز سنبھالی۔ باجوہ نے مجھے کارروائی کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا، ہم 8:30 بجے سے نگرانی پر تھے۔ قریباً 11 بجے ایک سایہ سا کماد کے کھیت سے نکلا اور حویلی کی پچھلی دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ آوارہ کتے اس کے گرد بھونک رہے تھے۔ جب تھوڑی دیر بعد کتے واپس چلے گئے تو وہ اچھل کر دیوار پر چڑھ گیا اور پھرتی سے صحن میں اتر گیا۔ میں نے سپاہی نور محمد اور رائفل مین جے سنگھ کو دیوار کے ساتھ کھڑا کیا اور خود بھاگ کر حویلی کے سامنے والے دروازے پر پہنچا۔ میرے دستک دینے سے نمبردار صاحب جاگ گئے۔ برآمدے میں سوئے ہوئے 2 ملازم بھی اٹھ بیٹھے۔ اندر گھسنے والا گنگو تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ گھر والے جاگ گئے ہیں تو الٹے پاؤں واپس بھاگا۔ جو ہی دیوار پر چڑھ کر وہ نیچے کودا، سپاہی نور محمد اور جے سنگھ نے اسے پکڑ لیا۔ اس نے قمیض کے نیچے سے یہ چھرا نکال لیا۔ ASI باجوہ نے رومال میں لٹا ہوا ایک خنجر میرے سامنے رکھ دیا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، اجے سنگھ نے ہوشیاری سے رائفل کی نال اس کے ہاتھ پر ماری اور نور محمد نے پیچھے سے گردن دبوچ لی۔ اتنے میں ہم بھی موقع پر پہنچ گئے اور اسے چھرے سمیت قابو کر لیا۔ نمبردار رمضان بھی گنگو کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ نمبردار خود بھی شرافت کے لبادے میں ایک بدماش تھا، اس کے باوجود وہ اپنے جیسے دوسرے بدماش کو کچا چبا جانا چاہتا تھا۔ خالدہ اب اس کی ملکیت تھی، اس کی حویلی کی رونق اور خوابگاہ کی رنگینی تھی۔ وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ ایک دوسرا بدماش اس کی طرف حریص نظروں سے دیکھے؟ میں نے نمبردار کو تسلی تشفی دی اور واپس بھیج دیا۔ خالدہ کا والد نظر حسینی بھی پریشانی کی تصویر بنا تھانے میں موجود تھا۔ وہ بار بار اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر رہا تھا۔ اسے یہ فکر بھی لاحق تھی کہ کہیں اس کا داماد اس معاملے میں اس کی بیٹی پر ہی شبہ نہ کرنے لگے، لہٰذا وہ بار بار دہائی دے رہا تھا، تھانے دار جی، وہ ظالم پتہ نہیں کیوں میری بیٹی کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ میری معصوم بچی نے کیا بگاڑا تھا اس کا؟ وہ تو اس درندے کا سن کر ہی مرنے والی ہو جاتی ہے، رات کو اٹھ کر چیخنے لگتی ہے۔ وہ گھوڑا لے کر آ گیا ہے، وہ مجھے اٹھا کر لے جائے گا۔ میں نے نظر حسینی کی بھی دل جوئی کی اور اسے گنگو کے عبرتناک انجام کی بشارت دے کر واپس بھیج دیا۔ اس کے بعد میں حوالات میں گنگو کے پاس پہنچا۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے پرالی پر خاموش بیٹھا تھا۔ اس نے براؤن شلوار قمیض پہن رکھی تھی، ہاتھ سے خون رس رہا تھا۔ سپاہیوں کے ساتھ دھینگا مشتی میں اس کی قمیض کئی جگہوں سے پھٹ چکی تھی۔ یہ شخص ہمارے لیے درد سر بن کر رہ گیا تھا، نہ بول سکتا تھا، نہ لکھ سکتا تھا، نہ اس کے اشارے ہی ہماری سمجھ میں آتے تھے۔ اوپر سے حرکتیں ایسی کر رہا تھا کہ ہسٹری شیٹر اور 10 نمبریے بھی کیا کرتے ہوں گے۔ جی چاہا کہ حوالات میں گھس کر اس پر مکوں اور ٹھڈوں کی بارش کر دوں، لیکن پھر حسب عادت خود پر ضبط کیا۔ مجھے اپنے سامنے پا کر گنگو کی آنکھوں میں عجیب سی چمک نمودار ہو گئی۔ وہ اٹھ کر میرے سامنے آیا اور ایک بار پھر اس کے حلق سے بے معنی آوازوں کا شور بلند ہونے لگا۔ وہ آنکھیں گھما گھما کر اور ہاتھ نچا نچا کر پتہ نہیں کیا کہانی سنا رہا تھا۔ شہادت کی دونوں انگلیوں کو ایک دوسرے میں پھنسا کر وہ بار بار کسی بندھن کا ذکر کرتا تھا اور پھر گلے پر ہاتھ پھیر کر کسی کے قتل کا اشارہ دینے لگتا تھا۔ کبھی کبھی یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ خالدہ کے قتل ہی کی پیشگوئی کر رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ قاتل نمبرداروں میں سے کوئی ہوگا۔ اس کی یہ بات توجہ کے قابل تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ہاتھوں سے نمبردار کی اونچی حویلی کی شکل بناتا تھا اور ہاتھوں کی انگلیاں کھول کھول کر پھل جھڑیوں اور پٹاخوں کے اشارے دیتا تھا۔ ایسا کرتے ہوئے اس کے چہرے پر خوف کے آثار نمودار ہو جاتے تھے اور وہ حلق سے چیخ نکالنے کی کوشش کرتا تھا۔ گنگو کے اشاروں کے سبب میرا دھیان شب برات کی طرف چلا گیا۔ شب برات آنے میں چند روز ہی باقی تھے۔ اس قصبے میں 95% آبادی مسلمانوں کی تھی، لہٰذا معراج شریف اور شب برات وغیرہ کے تہوار بڑے اہتمام سے منائے جاتے تھے۔
خاص طور پر نمبرداروں کی حویلی میں زبردست چراغاں ہوتا تھا اور ساری رات آتش بازی چلتی تھی۔ صبح تک ہوائیاں چھوٹتی تھیں اور پٹاخے چلتے تھے۔ شاید گنگو اسی تہوار کا ذکر کر کے کچھ سمجھانا چاہ رہا تھا۔ کچھ تو اس کے اشارے عجیب و غریب تھے، کچھ بلال شاہ نے افراتفری پھیلائی ہوئی تھی۔ وہ میرے ساتھ موجود تھا اور گنگو کی اشاراتی زبان سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کبھی وہ کہتا کہ گنگو چوری کی کسی پرانی واردات کا اعتراف کر رہا ہے جس میں اس نے آتش بازی کی ایک بڑی دکان کا صفایا کر دیا تھا۔ کبھی انکشاف کرتا کہ گنگو بردہ فروشوں کے گروہ کا رکن ہے اور مدراس سے اغوا کی ہوئی ایک ولاتی میم ابھی تک اس کے قبضے میں ہے۔ کبھی کہتا کہ گنگو اپنی ماں کے بارے میں بتا رہا ہے جو لاہور کے میو ہسپتال میں زیر علاج ہے۔ معلوم نہیں بلال شاہ کو یہ ساری باتیں کس طرح سمجھ میں آ رہی تھیں اور مدراس، ولاتی میم اور میو ہسپتال کے اشارے وہ کس طرح سمجھ پایا تھا۔ بس یہ بلال شاہ کی باتیں تھیں اور وہی بتا سکتا تھا۔ بعد ازاں بلال شاہ کے لگائے ہوئے اندازوں میں سے کوئی اندازہ بھی درست ثابت نہیں ہوا۔ گنگو جب ہمارے سامنے واویلا کرتے کرتے تھک گیا تو اچانک اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ رونے لگا۔ میں اس کا یہ بدلا ہوا روپ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ کہاں چھٹا ہوا بدماش اور شرابی گنڈا اور کہاں یہ بے بسی سے آنسو بہاتا قیدی۔ مجھے پہلی بار گنگو پر ترس آیا اور دل سے یہ آواز آئی کہ مجھے اس کی بات سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ روتے روتے گنگو نے اپنی مٹھی 2-3 بار پیشانی پر ماری۔ اس کا چہرہ بے چارگی کی تصویر تھا۔ اچانک وہ میری طرف گھوما اور اس نے سلاخوں میں سے ہاتھ نکال کر میرے پاؤں تھام لیے۔ اس کے بعد ہاتھ جوڑنے لگا اور اشاروں سے سمجھانے لگا کہ میں اسے حوالات سے نکالوں اور اس کے ساتھ کسی جگہ چلوں۔ اس کے انداز میں ایسی عاجزی تھی کہ میں کوشش کے باوجود انکار نہیں کر سکا۔ میں نے سنتری سے کہا اور اس نے چابیوں کا گچھا نکال کر لاک اپ کا دروازہ کھول دیا۔ گنگو باہر نکلا اور ہاتھ کے اشارے سے بتانے لگا کہ میں اس کے ساتھ چلوں اور اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ کر اپنے کانوں سے سن لوں۔ میں نے دیوار سے اپنا جیکٹ نما کوٹ اتار کر پہنا، کمر سے ریوالور باندھا اور گنگو سے کہا چلو۔ وہ سر کو زور زور سے نفی میں ہلانے لگا، ہاتھ کے اشارے سے بتانے لگا کہ ہمیں کافی دور جانا ہے، بس پر بیٹھنا ہے اور اس وقت تک بس میں بیٹھے رہنا ہے جب تک گھڑی کی چھوٹی سوئی 2 چکر مکمل نہیں کر لیتی، یعنی ایک طویل سفر درکار ہے۔ میرا دھیان فوراً گنگو کے آبائی علاقے کی طرف چلا گیا۔ بلال شاہ سے مجھے معلوم ہوا تھا کہ گنگو شمالی سندھ کے کسی علاقے کا رہنے والا ہے، غالباً خیر پور کے قریب کوئی جگہ ہے۔ گنگو سفر کا جو حساب کتاب بتا رہا تھا اس سے اشارہ ملتا تھا کہ وہ مجھے اپنے پچھلے ٹھکانے پر لے کر جانا چاہتا ہے، شاید اپنے آبائی گاؤں میں۔ یہ ایک ٹیڑھا مسئلہ تھا۔ میں تھانہ چھوڑ کر اتنی دور کیسے جا سکتا تھا؟ ASI باجوہ بھی مصروف تھا۔ میں نے سوچا کہ بلال شاہ یا کسی ہیڈ کانسٹیبل کو ساتھ بھیج دوں۔ میں نے بلال شاہ کو آگے کیا تو گنگو زور زور سے نفی میں سر ہلانے لگا۔ اس نے میرا بازو تھام لیا اور منتیں کرنے لگا کہ میں اس کے ساتھ چلوں۔ کچھ سوچ بچار کے بعد میں نے گنگو کی بات ماننے کا فیصلہ کر لیا۔ ASI باجوہ کو بلا کر اسے کچھ ضروری ہدایات دیں، راستے کے خرچے کے لیے گھر سے کچھ پیسے منگوائے اور سادہ کپڑوں میں گنگو کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ سادہ کپڑوں میں ایک کانسٹیبل بھی میں نے ساتھ لے لیا تھا۔ ہم صبح 7 بجے قصبے سے روانہ ہوئے۔ 7:30 بجے والی بس میں بیٹھ کر جلندھر پہنچے۔ جلندھر سے لاہور پہنچتے پہنچتے ہمیں شام ہو گئی۔ اگلے روز 9 بجے ہم نے لاہور سے کراچی جانے والی ٹرین پکڑی اور ایک سست و طویل سفر کے بعد سکھر پہنچ گئے۔ ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا کہ گنگو ہمیں کہاں لے جا رہا ہے، بس اس کے پیچھے چلتے جا رہے تھے۔ سکھر اسٹیشن سے اتر کر ہم نے پھر بس پکڑی اور خیر پور کی طرف روانہ ہو گئے۔ خیر پور کے مضافات میں گنگو ہمیں لے کر بس سے اتر گیا اور چند فرلانگ پیدل چلا کر ایک چھوٹے سے تانگا اڈے پر جا پہنچا۔ خستہ حال تانگوں پر بیٹھے سندھی تانگا بان مختلف آوازیں لگا کر مسافروں کو اپنی طرف متوجہ کر رہے تھے۔ یہاں 1-2 تانگا بان گنگو کے واقف نکل آئے۔ گنگو سے مل کر انہیں سخت حیرانی ہوئی۔ وہ اشاروں میں اس کی خیر خیریت دریافت کرنے لگے۔ لگتا تھا انہوں نے گنگو کو ایک طویل عرصے کے بعد دیکھا ہے۔ ویسے وہ گنگو سے کچھ ڈرے ڈرے بھی تھے۔ انہوں نے ہمیں بھی شک کی نظروں سے دیکھا اور ہم سے کھل کر بات نہیں کی۔ ایک تانگا بان نے ہمیں تانگے پر سوار کر لیا۔ راستہ بے حد ناہموار اور گرد آلود تھا، نہ کوئی سایہ نہ آبادی کا نشان۔ قریباً 8 میل کے جوڑ اکھاڑ سفر کے بعد ہم ایک چھوٹے سے گاؤں میں پہنچے۔ تانگا بان نے اس گاؤں کا نام متھال پور بتایا اور یہ اطلاع بھی دی کہ گنگو یہیں کا رہنے والا ہے۔
گاؤں میں بھی لوگوں نے گنگو کو حیرت آمیز بیگانگی کے ساتھ دیکھا۔ چند ہی تھے جنہوں نے اس سے سلام دعا کی یا اشاروں میں اس کا حال احوال پوچھا۔ اس دور دراز گاؤں میں زندگی کی سہولتیں نہ ہونے کے برابر تھیں۔ جھونپڑا نما مکانوں کے درمیان سے گزر کر گندی نالیوں کو پھلانگتے ہوئے ہم ایک چھوٹے سے مکان کے سامنے پہنچ کر رک گئے۔ یہاں دروازے کے سامنے چند ننگ دھڑنگ بچے کھیل رہے تھے۔ گنگو کو دیکھ کر وہ پہلے تو چونکے، پھر بھاگ کر اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئے۔ وہ اسے چاچا کہہ کر بلا رہے تھے۔ گنگو نے سب سے چھوٹے 2 بچوں کو گود میں اٹھا لیا اور ان سے پیار کرنے لگا۔ بچوں کا شور سن کر ایک عورت باہر نکل آئی۔ سانولے رنگ کی وہ ایک 24-25 سالہ گھریلو عورت تھی۔ گنگو کو دیکھ کر وہ پہلے تو بری طرح چونکی، پھر اپنا گھونگھٹ سیدھا کرنے لگی۔ گنگو حلق سے ناقابل فہم آوازیں نکال کر اسے الیک سلیک کر رہا تھا، لیکن عورت نے کوئی جواب نہیں دیا اور بچوں کو سمیٹ کر اندر چلی گئی۔ گنگو اس کے پیچھے ہی گھر میں داخل ہو گیا۔ ہم باہر کھڑے رہے اور گاؤں کے آوارہ کتے ہماری شناخت پریڈ کرتے رہے۔ کوئی 5 منٹ بعد گنگو باہر نکلا اور ہمیں گھر میں لے گیا۔ ایک چھوٹے سے کمرے میں ہمیں میلی سی دری پر بٹھا کر اس نے فٹافٹ ہمارے سامنے کھانے کے برتن رکھ دیے۔ کھانا تو کیا کھانا تھا، گنگو کا دل رکھنے کے لیے باسی روٹی اور ٹھنڈے سالن کے چند لقمے لے لیے اور انتہائی گدلا پانی پی کر خدا کا شکر ادا کیا۔ تھوڑی دیر بعد گنگو ہمیں میلی دری والے کمرے سے اٹھا کر دوسرے کمرے میں لے گیا۔ یہاں چارپائی پر ایک بوڑھی عورت لیٹی تھی۔ اس کی اندر کو دھنسی ہوئی آنکھیں اس بات کی گواہ تھیں کہ وہ بیمار ہے۔ غالباً اسے شدید قسم کا جرکان تھا، کیونکہ آنکھوں کی پتلیاں گہری زرد دکھائی دے رہی تھی۔ تنگ و تاریک کمرے میں 2 موڑے رکھے تھے۔ ہم ان پر بیٹھ گئے۔ عورت نے ڈبی دار چادر کا پلو اس طرح چہرے پر ڈال رکھا تھا کہ چھوٹا سا گھونگھٹ بن گیا تھا، تاہم وہ اس گھونگھٹ کو چہرے سے ہٹا کر بار بار ہمیں دیکھ بھی لیتی تھی۔ گنگو ہمیں بٹھا کر بڑھیا کے سرہانے کھڑا ہو گیا۔ بڑھیا نے اپنی نحیف آواز میں بتایا کہ وہ گنگو کی ماں ہے اور آج سے قریباً 4 مہینے پہلے وہ بیٹے سے ملنے پنجاب گئی تھی اور جالندھر کے اس دور دراز علاقے میں پہنچی تھی۔ میں نے بڑھیا سے کہا، اماں جی، ہم بڑی دور سے صرف آپ کی بات سننے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ اگر آپ اپنے بیٹے کے بارے میں ذرا تفصیل سے بتا دیں تو بہت مہربانی ہوگی۔ بڑھیا نے آنکھوں میں آنسو بھر لیے اور گلوگیر لہجے میں بولی، تھانے دار صاحب، میرا بیٹا اس معاملے میں بالکل بے قصور ہے۔ اگر کسی کا قصور ہے تو میرا ہے۔ میرے ہی کہنے پر اس نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ میں نے کہا، اماں جی، میں پھر عرض کروں گا کہ آپ شروع سے بات بتائیں تاکہ میں کچھ سمجھ سکوں۔ جواب میں بڑھیا نے جو کچھ کہا اور جو کچھ ہم نے اس سے کہلوایا، اس کا مختصراً احوال یہ ہے۔ بڑھیا کے 4 بیٹے تھے، جن میں سے ایک عبدالغنی گنگو تھا۔ شروع میں اپنے دوسرے بھائیوں کی طرح وہ بھی سیدھا سادہ محنت کش تھا۔ کھیتی باڑی میں اپنے 3 بڑے بھائیوں کا ہاتھ بٹاتا تھا اور ماں باپ کا فرما بردار تھا۔ لیکن پھر ایک واقعہ ایسا ہوا جس نے گنگو کو غلط راہوں پر ڈال دیا۔ گنگو کی بڑی بہن کی شادی تھی۔ سارے بھائی جہیز جوڑنے کے لیے سخت کوشش کر رہے تھے۔ گنگو نے ایک کھیت ٹھیکے پر لے رکھا تھا۔ فصل بالکل تیار کھڑی تھی اور گنگو کو امید تھی کہ وہ اس فصل سے 200-300 روپیہ بچانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن ایک رات زمیندار پیر سولنگی کے بندوں نے شرارت کی اور اپنے مویشی گنگو کے کھیت میں چھوڑ دیے۔ صبح گنگو نے کھیت کی حالت دیکھی تو سر پیٹ لیا۔ وہ فریاد لے کر پیر سولنگی کے ڈیرے پر پہنچا، لیکن اس نے گنگو کا نقصان پورا کرنے کی بجائے اس کی پٹائی کر دی۔ پیر سولنگی کا کہنا تھا کہ گنگو اپنے کھیت کے پاس سے کسی کو گزرنے نہیں دیتا اور راہگیروں کا راستہ روکتا ہے۔ گنگو بہت رویا چلایا، لیکن کسی نے اس کی فریاد نہیں سنی۔ غصے سے بے قابو ہو کر گنگو نے پیر سولنگی پر حملہ کر دیا۔ اس نے پیر سولنگی کو تو کیا نقصان پہنچانا تھا، ہاں اپنے لیے بہت برا کیا۔ پیر سولنگی کے آدمیوں نے اسے مار مار کر ادھموا کر دیا اور گاؤں کی حدود سے باہر جا پھینکا۔ پیر سولنگی کے حکم کے مطابق اس کا گاؤں میں داخلہ بند ہو چکا تھا۔ گنگو کی بہن کی شادی ہوئی، اس کا باپ مرا، اس کی ماں کو جان کے لالے پڑے، لیکن وہ کسی موقع پر گاؤں میں داخل نہیں ہو سکا۔ پے در پہ صدموں نے گنگو کو غلط صحبت کا شکار کر دیا۔ وہ جرائم پیشہ نوجوانوں میں اٹھنے بیٹھنے لگا، یہاں تک کہ خود بھی مجرم بن گیا۔ اب کئی تھانوں میں اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس کے بھائی اس سے ناتا توڑ چکے تھے اور گاؤں کے لوگ اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ لیکن ایک رشتہ ابھی قائم تھا اور یہ ماں بیٹے کا رشتہ تھا۔ گنگو اس گاؤں میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔
لیکن ماں تو گنگو سے ملنے اس گاؤں سے نکل سکتی تھی، اور 4 ماہ پہلے وہ ایک روز نکل کھڑی ہوئی۔ اسے کسی طرح یہ پتہ چل گیا تھا کہ اس کا گنگو جالندھر کے قریب ایک قصبے میں ہے۔ اس نے دوسرے بیٹوں سے چوری چوری تیاری کی، کچھ پیسے جمع کیے اور اپنے ایک نوعمر بھتیجے کو لے کر چپکے سے ممتا کے سفر پر روانہ ہو گئی۔ وہ خیر پور کے اس دور دراز گاؤں سے گنگو تک کیسے پہنچی اور اپنے بیٹے کی صورت دیکھنے کے لیے اسے کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑے، یہ ایک طویل کہانی ہے۔ قصہ مختصر کہ پیاسی ممتا اپنے جگر گوشے تک جا پہنچی۔ ایک شام گنگو کندھے سے ریوالور لٹکائے نمبردار رمضان کی حویلی سے باہر آ رہا تھا کہ چادر میں لپٹی ایک بدحال عورت اس کے سامنے آ گئی۔ یہ اس کی مصیبت ماری ماں تھی۔ گنگو ماں کو اپنے روبرو پا کر سخت پریشان ہوا۔ خیر پور کی پولیس اس کی تلاش میں تھی۔ وہ ہر صورت اپنے ماضی سے دور رہنا چاہتا تھا، لیکن سامنے ماضی نہیں، اس کی ماں تھی، جس کا دودھ گنگو کی شریانوں میں دوڑتا تھا اور جس کے بوسے ابھی تک اس کی پیشانی پر چمکتے تھے۔ بے شمار گناہوں کی سیاہی بھی ان بوسوں کی چمک مان نہیں کر سکی تھی۔ وہ ماں کو اپنے کمبل میں لپیٹ کر خاموشی سے حویلی میں لے آیا۔ یہاں نمبردار نے رہنے کے لیے ایک علیحدہ کمرہ دے رکھا تھا۔ یہ کمرہ حویلی کی اصل عمارت سے ذرا ہٹ کر تھا۔ گنگو نے بڑی ہوشیاری سے یہاں اپنی والدہ کو 6-7 روز رکھا اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دی۔ وہ کسی کام سے جاتا تو کمرے کو باہر سے تالا لگا جاتا اور اس کی ماں خاموشی سے اندر بیٹھی رہتی۔ وہ گنگو کو بتا چکی تھی کہ اس کا ایک دور پار کا بھتیجا بھی اس کے ساتھ ہے اور قصبے کی مسجد میں ٹھہرا ہوا ہے۔ گنگو نے مسجد میں ہی اس کا قیام کا انتظام کر دیا تھا۔ ایک روز عجیب واقعہ ہوا۔ راجہ انوار کے چہلم کا انتظام ہو رہا تھا۔ گنگو کسی کام سے شہر گیا ہوا تھا۔ کمرے میں اس کی ماں اکیلی تھی۔ باہر سے تالا لگا ہوا تھا۔ برآمدے کی طرف سے قدموں کی چاپ سنائی تھی۔ گنگو کی ماں نے سنا نمبردار رمضان کسی عورت سے باتیں کر رہا تھا۔ احاطے میں لگے ہوئے چھوٹے چھوٹے پودوں کے درمیان ٹہلتے وہ کمرے کی کھڑکی کے بالکل پاس آن رکے۔ نمبردار رمضان اپنی بیوی کو دوسری شادی کے لیے منا رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، نذیراں مجھ سے اسٹام لکھوا لے، قرآن اٹھوا لے مجھ سے، جو میں کہہ رہا ہوں وہی ہوگا۔ تیرے بچوں کی جائیداد میں کوئی حصے دار نہیں بنے گا، یہ میرا وعدہ ہے تجھ سے۔ تیری سوکن اس حویلی میں صرف 3 مہینوں کی مہمان ہوگی۔ شب برات کے دن آتش بازی کے ساتھ وہ بھی چل جائے گی، تیری آنکھوں کے سامنے جل کر مرے گی، اور یہ بھی میں تجھے زیادہ سے زیادہ وقت دے رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے اس سے پہلے ہی کوئی اچھا سبب بن جائے۔ میری بات سمجھ رہی ہو نا تم؟ نمبردارنی خاموش تھی۔ اس کی خاموشی سے نیم رضامندی کے اشارے مل رہے تھے۔ نمبردار رمضان نے دانت پیستے ہوئے کہا، نذیراں تو جانتی ہے میرے سینے میں بھانبڑ جل رہا ہے۔ یہ اسی صورت ٹھنڈا ہوگا کہ نظر حسینی کی بیٹی میرے ہاتھوں برباد ہو اور اپنے انجام کو پہنچے۔ تو میری جیون ساتھی ہے، اگر اس موقع پر تو نے میرا ساتھ نہ دیا تو مجھے ساری حیاتی دکھ رہے گا۔ اندر بند کمرے میں ماں یہ باتیں سن کر حیران ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد نمبردار اور اس کی بیوی دوسری طرف چلے گئے۔ شام کو گنگو واپس آیا تو اس کی ماں نے اسے ساری بات بتائی۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ گونگے کی رمزیں گونگے کی ماں ہی جانتی ہے۔ اس نے گنگو کو جنم دیا تھا، اسے پالا پوسا تھا، ایک ایک پور اسے بڑھتا پھولتا دیکھتی رہی تھی۔ وہ گنگو کی زبان کیوں نہ سمجھتی اور گنگو اس کی باتوں سے کیوں بے خبر رہتا۔ ماں نے اپنے گونگے بیٹے کو وہ سب کچھ بتایا جو اس نے سنا تھا، اور ساتھ ہی کہا کہ وہ اس بد نصیب لڑکی کو بچانے کی کوشش کرے۔ وہ بھی کسی کی بیٹی ہوگی، کسی باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی۔ جہاں وہ برے کاموں کے لیے جان مصیبت میں ڈالتا رہا ہے، وہاں ایک اچھے کام کے لیے بھی کوشش کرے۔ ماں کا کہنا گنگو کے لیے حکم کا درجہ رکھتا تھا۔ اس نے دل میں ارادہ کر لیا کہ وہ نظر حسینی کی بیٹی کو موت کے پھندے سے بچانے کی پوری کوشش کرے گا۔ 2-3 دن بعد گنگو کی ماں جس خاموشی سے آئی تھی، اسی خاموشی سے اپنے بھتیجے کے ساتھ واپس چلی گئی۔ گنگو نے نظر حسینی سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ کئی دن موقع کی تلاش میں رہا۔ اس کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ اس کی بے زبانی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس بات کو تمام باریکیوں کے ساتھ نظر حسینی کے سامنے کیسے بیان کرے۔ ایک رات وہ نظر حسینی کے دروازے پر جا پہنچا۔ اس نے نظر حسینی سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ کچھ اور ہی مطلب لینے لگا۔ گنگو کی شہرت اچھی نہیں تھی اور یوں بھی وہ نصف شب کے وقت حسینی کے دروازے پر کھڑا تھا۔
حسینی گھبرا گیا اور اس نے گنگو کو دروازے سے باہر دھکیلنے کی کوشش کی۔ گنگو وہاں سے مایوس لوٹ آیا، تاہم چند روز بعد اسے ایک اور موقع ملا۔ خالدہ باپ کو کھانا پہنچا کر کھیت سے اکیلی واپس آ رہی تھی۔ گنگو نے نہایت عاجزی کے ساتھ اس سے رکنے اور بات سننے کی گزارش کی۔ سابقہ تجربے کی روشنی میں خالدہ بھی اس سے ڈر گئی۔ وہ جتنا واویلا کر رہا تھا وہ اتنی ہی خوفزدہ ہوتی چلی جا رہی تھی، یہاں تک کہ کھانے کے برتن پھینک کر وہاں سے بھاگ نکلی۔ اسی دوران اندر خانے نمبردار رمضان نے خالدہ کے گھر والوں پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا تھا اور آہستہ آہستہ انہیں اپنے راستے پر لا رہا تھا۔ آخر یہ نوبت آئی کہ نظر حسینی نے بیٹی کا ہاتھ نمبردار رمضان کے ہاتھ میں دینے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ فیصلہ بہت رازداری سے کیا گیا تھا اور صرف چند خاص افراد کو اس کا علم تھا۔ پتہ نہیں کس طرح گنگو بھی ان خاص افراد میں شامل ہو گیا۔ یہ جان کر کہ خالدہ کو موت کے منہ میں بھیجنے کی تیاری مکمل ہو چکی ہے، اس کی بے قراری عروج پر پہنچ گئی۔ اس نے ایک بار پھر نظر حسینی سے بات کرنے کی کوشش کی اور اس کی کوشش میں ناکام ہو کر خالدہ کو اس چنگل سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک ٹھٹری ہوئی شام کو اس نے گھات لگائی اور خالدہ کو گھوڑے پر بٹھا کر قصبے سے بھاگ نکلا۔ بدقسمتی سے لوگ ان کے پیچھے لگ گئے اور نتیجہ یہ ہوا کہ میں نے تعقب کر کے اسے یک بستہ جوہڑ کے اندر سے جا پکڑا۔ اس کے بعد گنگو جیل پہنچ گیا اور خالدہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی بدقسمتی کا شکار ہو کر نمبردار کے حجلہ عروسی میں داخل ہو گئی۔ اس شادی کے موقع پر گنگو جیل کی چار دیواری میں تلملا رہا تھا، لیکن کر کچھ نہیں سکتا تھا۔ شادی کے قریباً 2 ہفتے بعد ایک روز اتفاقاً اسے جیل سے بھاگ نکلنے کا موقع مل گیا۔ اس نے اس موقع سے پورا فائدہ اٹھایا اور بھاگ کر واپس قصبے آ گیا۔ ماں کا کہا ہر وقت اس کی آنکھوں کے سامنے رہتا تھا۔ وہ کسی بھی قیمت پر خالدہ کی جان بچانا چاہتا، لیکن مشکل یہ تھی کہ کوئی اس کی بات سمجھ نہیں رہا تھا۔ جن سے وہ دشمنی مول لے رہا تھا وہ تو اسے برا سمجھتے ہی تھے، جن کی مدد کرنا چاہ رہا تھا وہ بھی اسے نفرت کر رہے تھے۔ ایسے میں اس کا دھیان پھر ماں کی طرف چلا گیا۔ ماں ہی وہ واحد ہستی تھی جو اس راز میں اس کی شریک تھی، لیکن ماں یہاں نہیں تھی۔ وہ سینکڑوں میل کے فاصلے پر اس دور دراز گاؤں میں تھی اور اس گاؤں میں گنگو کا داخلہ بھی بند تھا۔ وہ کیا کرتا؟ موت کے سائے تیزی سے بدقسمت لمبڑی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ شب برات میں چند دن باقی تھے اور حویلی میں کسی بھی وقت ایک بے گناہ کے خون کی ہولی کھیلی جانے والی تھی۔ گنگو نے ایک بار پھر خالدہ کو موت کے پھندے سے نکالنے کی کوشش کی۔ اس نے کہیں سے خنجر حاصل کیا اور نتائج سے بے پرواہ ہو کر حویلی میں گھس گیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ نئی نویلی دلہن تک پہنچ سکتا، پولیس پھر اس کے راستے میں رکاوٹ بنی اور وہ پکڑ لیا گیا۔ یہ رویداد سنسنی خیز تھی۔ گنگو کی ماں نے شب برات کا ذکر کیا تھا اور شب برات میں صرف 2 روز باقی تھے۔ میں نے سوالیہ نظروں سے گنگو کی طرف دیکھا۔ وہ بدستور ماں کے سرہانے کھڑا تھا۔ اب اس کے چہرے پر غصے کی سرخی تھی اور آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ وہ مجھ سے مخاطب ہو کر تیز تیز بولنے لگا، غو غاں 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 غو غاں۔ ساتھ ساتھ وہ دونوں ہاتھوں کو حرکت دے رہا تھا، کبھی اپنے جسم کی چوٹیں دکھانے لگتا تھا، کبھی گریبان کھول کر مجھے گولی چلانے کی دعوت دینے لگتا تھا۔ آنسو مسلسل اس کی آنکھوں سے رواں تھے۔ غالباً وہ دکھ کا اظہار کر رہا تھا کہ ہم نے اسے غلط سمجھا اور اس کی بھلائی کے بدلے اسے ذلیل و رسوا کیا۔ میں نے اٹھ کر اس کا کندھا تھپ تھپایا اور معذرت کے الفاظ کہے۔ وہ بار بار مجھے اپنی کلائی دکھانے لگا، جہاں اجے سنگھ کی رائفل لگنے سے شدید چوٹ آئی تھی۔ دفعتاً دروازے کی طرف سے شور و غل سنائی دیا۔ دروازے پر ملنے والی عورت جو گنگو کی بڑی بھابھی تھی تیزی سے اندر آئی اور جلے کٹے انداز میں بولی، تجھے کہا تھا نا تو ہم سب کے لیے مصیبت کھڑی کرے گا، لے اب سنبھال، وہ آ گئے ہیں تیری ٹانگیں چیرنے والے۔ گنگو کی ماں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ہائے میرا پتر، اس کے حلق سے گھٹی گھٹی آواز نکلی۔ گنگو نے ہراساں نظروں سے میری طرف دیکھا۔ اتنے میں دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ میں باہر نکلا۔ 3 ہٹے کٹھے لٹھیال دروازے پر کھڑے تھے۔ 10-15 قدم دور بھاری بھرکم مونچھوں والا ایک وڈیرا نما شخص سندھی ٹوپی پہنے گھوڑے پر بیٹھا تھا۔ میں باہر نکلا تو ایک لٹھیال نے کڑے لہجے میں پوچھا، کون ہو تم اوئے؟ میں نے لٹھیال کو ایک طرف ہٹایا اور مستحکم قدموں سے چلتا گھڑ سوار کے سامنے پہنچ گیا۔ تعارف سے پہلے ہی میں جان چکا تھا کہ یہ شخص پیر سولنگی ہے۔ میں نے جیب سے اپنا شناختی کارڈ نکال کر اسے دکھایا۔ کارڈ دیکھ کر پیر سولنگی گھوڑے سے نیچے اتر آیا۔ اس کا چہرہ بھی ذرا نرم پڑ گیا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ
کہ گنگو ایک کیس میں ملوث ہے، میں اسے تفتیش پر یہاں لایا ہوں اور اس کی ماں سے چند باتیں پوچھنا تھی۔ پیر سولنگی نے ایک گہری سانس لی اور بولا، پھر تو ٹھیک ہے سائیں، ورنہ آج ہم نے اس حرام زادے کی ہڈی پسلی ایک کر دینی تھی۔ یہ گاؤں کی کمیٹی کا فیصلہ ہے کہ یہ بدماش گاؤں کی حد میں قدم نہیں رکھے گا۔ پیر سولنگی اس بارے میں مزید تفصیل بھی بتانا چاہتا تھا، لیکن میں نے دلچسپی ظاہر نہیں کی۔ پھر وہ ٹوہ لینے لگا کہ گنگو پر کیا کیس بنا ہوا ہے۔ میں نے مختصر الفاظ میں اس کی تسلی کی اور چلتا کیا۔ تھوڑی دیر بعد میں گنگو کو لے کر متھال پور نامی اس خستہ حال گاؤں سے روانہ ہو رہا تھا۔ ہم جلد از جلد واپس جلندھر پہنچنا چاہتے تھے، لیکن یہ کوئی آسان سفر نہیں تھا۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ ہم مختلف سواریاں بدل کر قریباً 36 گھنٹے میں جہاں پہنچ پائے تھے، واپسی پر بھی کم و بیش اتنی ہی دیر لگنی تھی۔ اب سب کچھ ٹھیک ٹھاک رہتا تو ہم شب برات سے صرف ایک روز پہلے جلندھر پہنچ سکتے تھے۔ حتی الامکان تیزی سے ہم نے سفر شروع کیا اور مختلف مرحلوں سے گزرتے ہوئے اگلے روز سپہر 4 بجے لاہور ریلوے اسٹیشن پہنچ گئے۔ یہاں سے ہم نے بس پکڑی اور جلندھر روانہ ہو گئے۔ بس میں سفر کے دوران مسافروں کی گفتگو سے مجھ پر یہ خوفناک انکشاف ہوا کہ شب برات کا تہوار کل نہیں بلکہ آج ہے۔ میں سناٹے میں رہ گیا۔ یہ کوئی چاند وغیرہ کا چکر تھا۔ ہم سکھر کے حساب سے کل شب برات سمجھ رہے تھے، جبکہ یہاں آج ہی منڈیروں پر چراغاں ہو رہا تھا۔ سفر کی افراتفری میں ہمیں تاریخوں کا حساب نہیں رہا تھا، اور یہ لا علمی ایک سنگین غلطی کی صورت اختیار کر گئی تھی۔ آج شب برات تھی اور آج نمبردار رمضان کی حویلی میں کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ شام کی اذانیں تو ہمیں امرتسر کے نواح میں ہی ہو گئی تھیں۔ اب گزرتے وقت کے ساتھ اندھیرا گہرا ہو رہا تھا۔ جلندھر ابھی 25-30 میل دور تھا کہ بس کے انجن میں کوئی خرابی واقع ہو گئی اور ڈرائیور اس کا بونٹ کھول کر بیٹھ گیا۔ میں نے ایک پرائیویٹ کار کو ہاتھ دے کر روکا اور اسے جلندھر تک کے لیے لفٹ طلب کی۔ وہ بخوشی راضی ہو گیا۔ راستے میں جب ہم نے اپنی ایمرجنسی کے متعلق بتایا تو وہ بھلا مانس مزید تعاون پر تیار ہو گیا۔ اس نے کہا کہ وہ ہمیں اپنی کار میں قصبے تک پہنچائے گا۔ جس وقت ہم قصبے میں داخل ہوئے رات کے 9 بج چکے تھے۔ جیسا کہ میں نے بتایا، اس قصبے میں بیشتر آبادی مسلمانوں کی تھی۔ اسلامی تہوار یہاں زبردست جوش و خروش اور مقابلے کی فضا میں منائے جاتے تھے۔ ہندوؤں کی دیوالی کا جواب مسلمان شب برات میں دیتے تھے اور گلیوں بازاروں میں رات گئے تک ہلا گلا جاری رہتا تھا۔ قوالیاں ہوتی تھیں، مسجدیں سجائی جاتی تھیں، چمکیلے لباسوں والے بچے زردے اور حلوے کی رکابیاں لیے ادھر سے ادھر بھاگے پھرتے تھے۔ ہم قصبے میں پہنچے تو یہ ساری رونقیں موجود تھیں۔ ہماری گاڑی قصبے کے پرہجوم چوراہے سے گزری اور نمبردار کی حویلی کو جانے والے رستے پر مڑ گئی۔ سامنے ہی حویلی کی روشنیاں نظر آنے لگیں۔ حویلی گھی کے چراغوں اور موم بتیوں سے جھل مل کر رہی تھی۔ حویلی کی چھت پر آتش بازی چھوٹ رہی تھی اور بچے پھلجڑی اور مہتابیاں لیے ادھر سے ادھر بھاگے پھر رہے تھے۔ نمبردار کی حویلی کے سامنے ہی ایک دوسرے ذمہ دار کی حویلی تھی۔ وہاں بھی چھت پر مرد و زن کا ہجوم تھا۔ چیخو پکار ہو رہی تھی اور ایک دوسرے کے مقابلے میں ہوائیاں چھوڑی جا رہی تھیں۔ گاڑی نمبردار کی حویلی کے عین سامنے رکی۔ میں نے دروازے پر دستک دی۔ ایک کارندہ باہر آیا۔ میں نے اسے نمبردار کو بلانے کا کہا۔ تھوڑی ہی دیر بعد نمبردار میرے سامنے تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ حیران ہو رہا تھا۔ خیریت تو ہے تھانے دار؟ اس نے اپنی نوکدار مونچھوں کو چھوٹی انگلی سے سہلاتے ہوئے کہا۔ میں تم سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ آؤ آؤ، ست بسم اللہ۔ اس نے دروازہ پورا کھول دیا اور مجھے ساتھ لے کر بیٹھک میں چلا آیا۔ ابھی ہم آمنے سامنے بیٹھے ہی تھے کہ ایک میٹھی سریلی آواز آئی، چودھری جی، اور اس کے ساتھ ہی ایک سر و قد لڑکی چھم سے اندر آ گئی۔ چمکیلے ریشمی لباس اور خوبصورت گہنوں میں وہ تصویر نظر آ رہی تھی۔ میں نے پہچان لیا، وہ نو بیاہتا خالدہ تھی۔ اس کے ہاتھوں میں حلوے کی پلیٹ تھی۔ غالباً وہ چودھری کو تنہا سمجھ کر یہاں آئی تھی اور مجھے بیٹھا دیکھ کر ٹھٹک کر رہ گئی تھی۔ اس کی کشادہ آنکھیں، کھلا ہوا منہ اور حیرت زدہ چہرہ، ایک خوبصورت منظر میری آنکھوں میں چمک کر غائب ہو گیا۔ وہ جتنی تیزی سے آئی تھی اسی تیزی سے واپس چلی گئی۔ نمبردار مسکرانے لگا۔ کتنی بے ضرر مسکراہٹ تھی۔ میں یہ سوچ کر حیران رہ گیا کہ یہ مسکراتا ہوا چودھری آج ایک بے گناہ عورت کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اور وہ عورت اپنے انجام سے بے خبر ابھی ایک معصوم ادا کے ساتھ یہاں کھڑی تھی۔ کتنی ناقابل یقین بات لگتی تھی، لیکن ایسی ناقابل یقین بھی نہیں تھی۔ انسان بہروپیہ ہے،
اس کے روپ پیاز کے چھلکے کی مانند تہ در تہ ہوتے ہیں۔ میں نے نمبردار رمضان علی کی گہری بادامی آنکھوں کو دیکھا۔ کھڑکی سے باہر گلی میں ایک انار چھوٹ رہا تھا اور اس کی روشنی میں نمبردار کا سرخ و سفید چہرہ تمتما رہا تھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، نمبردار رمضان، میں تمہیں گرفتار کرنے آیا ہوں۔ میرے الفاظ دھماکے کی طرح کمرے میں گونجے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ نمبردار کا چہرہ ایک لمحے میں تاریک ہو گیا۔ میں غیر ملکی زبان میں بات نہیں کر رہا، میں تمہیں گرفتار کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میرا کام جرم کی تفتیش کرنا ہی نہیں، جرم روکنا بھی ہے۔ تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا؟ کمبخت نمبردار پھٹ پڑا۔ وہ صوفے سے کھڑا ہو گیا تھا اور اس کا سارا جسم غصے سے لرز رہا تھا۔ اس کی بلند آواز سن کر ملازم بھی بیٹھک میں داخل ہو گئے۔ ان میں سے 2 کے کندھوں پر رائفلیں جھول رہی تھیں۔ جب انہیں پتہ چلا کہ میں نمبردار کو گرفتار کرنے آیا ہوں تو ان کے تیور بھی خطرناک نظر آنے لگے۔ ایک ملازم بولا، تہوار کی خوشی میں کہیں آپ نے بوتل شوتل تو نہیں چڑھا لی؟ میں نے کہا، میں پوری طرح ہوش میں ہوں اور ابھی تم لوگوں کے بھی ہوش ٹھکانے آنے والے ہیں۔ اتنے میں نمبردار کا ایک بندہ بھاگا ہوا اندر آیا۔ نمبردار سے کہنے لگا، باہر پولیس آئی ہے جی، ASI ہے، حوالدار ہے اور 7-8-10 سپاہی بھی ہیں۔ میں نے کہا، نمبردار، اب یہ فیصلہ تم نے کرنا ہے کہ خاموشی کے ساتھ تھانے چلو گے یا شور شرابہ کر کے اور ہتھکڑیاں لگوا کر؟ نمبردار کا سرخ و سفید چہرہ مٹی رنگا ہو چکا تھا۔ اب صورتحال کی نزاکت اس کی سمجھ میں آتی جا رہی تھی۔ اس نے کمرے میں موجود تینوں ملازموں سے کہا، میں تھانے دار کے ساتھ تھانے جا رہا ہوں، ابھی اس کی تسلی کرا کے آ جاتا ہوں، تم کسی کو خبر نہ ہونے دینا۔ ملازموں نے اطاعت مندی سے سر جھکایا۔ میں نمبردار کو ساتھ لے کر حویلی سے باہر آ گیا۔ تھانے پہنچ کر میں نے نمبردار کے ساتھ آنے والے خاص ملازم کو بھی تفتیش میں بٹھا لیا۔ دونوں سے علیحدہ علیحدہ پوچھ گچھ شروع کی گئی۔ میں نے جب نمبردار سے کہا کہ وہ آج اپنی دوسری بیوی خالدہ کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا تو وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر میری طرف دیکھنے لگا۔ کہنے لگا، اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم نشے میں ہو۔ دوسری طرف نمبردار کا ملازم خاص شاہو ملتانی بھی کسی ایسے منصوبے سے لا علمی کا اظہار کر رہا تھا۔ میں جانتا تھا شاہو نمبردار کا دستے راست ہے اور اسے کچھ نہ کچھ خبر ضرور ہوگی، لیکن وہ بالکل بے خبر بنا ہوا تھا۔ ابھی ہم نمبردار رمضان اور شاہو ملتانی سے پوچھ گچھ کر ہی رہے تھے کہ قصبے کی شمالی طرف سے ایک زبردست دھماکے کی آواز آئی۔ یوں لگا جیسے کئی گرنیڈ ایک ساتھ پھٹ گئے ہیں۔ میں نے باجوہ کی طرف اور باجوہ نے بلال شاہ کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ہم تینوں جلدی سے اٹھ کر باہر آئے۔ کچھ سمجھ نہیں آئی کہ دھماکہ کس طرف ہوا ہے۔ میں نے بلال شاہ کو پتہ کرنے بھیجا۔ تھوڑی دیر بعد بلال شاہ بھاگتا ہوا واپس آیا، لیکن وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ 8-10 آدمی تھے۔ انہوں نے 2 لہو لہان بچوں کو ہاتھ میں اٹھایا ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ بلال شاہ نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، نمبردار کی حویلی میں آتش بازی پھٹ گئی ہے، چھت کی پوری مٹی اڑ کر نیچے گلی میں جا گری ہے، سیڑھیوں میں بھی آگ لگی ہوئی ہے۔ میں نے کہا، یہ بچے کون ہیں؟ بلال شاہ بولا، یہ بڑا تو نمبردار کا بیٹا ہے، دوسرا کوئی مہمان ہے۔ ایک شخص بولا، مہمان نہیں، شاہو ملتانی کا بیٹا ہے، ایک ہی بچہ ہے بیچارے کا۔ میں نے دیکھا بچے کا سارا پیٹ جلا ہوا تھا اور بایاں ہاتھ بری طرح زخمی تھا۔ شاہو ملتانی وہی ملازم تھا جسے میں نے نمبردار کے ساتھ تفتیش میں بٹھایا ہوا تھا۔ میں نے بلال شاہ سے کہا کہ وہ شاہو ملتانی کو لے آئے۔ پھر لوگوں کے ساتھ مل کر دونوں بچوں کو اپنی جیپ میں ڈالا، ASI کو ضروری ہدایات دیں اور حتی الامکان رفتار سے جالندھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جالندھر کے سول ہسپتال میں 1 گھنٹے کے دوران 3 اور زخمی لائے گئے۔ ان میں 1 بچہ اور 2 مرد تھے۔ یہ تینوں بھی نمبردار کی حویلی میں زخمی ہوئے تھے۔ زخمیوں میں شاہو کا بیٹا بری طرح جلا تھا، لیکن اس سے بھی زیادہ خراب حالت نمبردار رمضان کے بیٹے کی تھی۔ دھماکے میں نہ صرف اس کا چہرہ جھلسا تھا بلکہ وہ چھت سے بھی نیچے جا گرا تھا۔ اس کو شدید اندرونی ضربیں آئی تھیں۔ پتہ چلا کہ قریبی حویلی سے ایک بڑی ہوائی اڑ کر اس ممٹی میں جا گری تھی جہاں نمبردار نے آتش بازی کا ڈھیر لگا رکھا تھا۔ اس رات سول ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں جیسے پورا قصبہ امڑ آیا تھا۔ ہر چہرہ پریشانی کی تصویر بنا ہوا تھا۔ رات قریباً 1 بجے معلوم ہوا کہ نمبردار کا بیٹا پرویز جاں بحق ہو گیا ہے۔ نمبردار کے رشتہ دار جو موجود تھے رونے پیٹنے لگے۔ اس وقت میں نے نمبردار کے ملازم خاص شاہو کو دیکھا۔ میں اس کے قریب جا بیٹھا۔ میں نے کہا، شاہو، خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے،
آج کی رات نمبردار ایک بے گناہ کی جان لینا چاہتا تھا، مگر قدرت نے اس سے اس کا بیٹا چھین لیا۔ تمہیں معلوم ہے کہ نمبردار نے سازش کی ہے، پھر تم خاموش رہ کر اس کے جرم میں شریک کیوں بن رہے ہو؟ اس گھڑی شاہو کا دل موم کی طرح نرم تھا۔ میری ایک ہی بات سے وہ پگھل کر پانی ہو گیا۔ اس نے اپنا چہرہ صافے میں چھپا لیا اور زارو قطار روتے ہوئے اقرار کیا کہ نمبردار رمضان نے چھوٹی لمبڑی کی جان لینے کا منصوبہ بنا رکھا تھا۔ آتش بازی کے دوران اس کے کپڑوں کو آگ لگا دی جانی تھی اور اس آگ نے اسے چھت پر ہی جلا کر بھسم کر دینا تھا۔ یہ کام رات 10 بجے کے بعد اس وقت کیا جانا تھا جب سب لوگ نیچے احاطے میں لنگر کھلنے کا منظر دیکھ رہے ہوتے۔ شہادتیں اتنی ٹھوس تھیں کہ نمبردار کے خلاف قتل کی منصوبہ بندی کا الزام ثابت ہوا۔ اس کے علاوہ عدالت نے یہ بات بھی تسلیم کی کہ ملزم نے نظر حسینی کی دختر مسمات خالدہ سے نکاح کرنے کے لیے خالدہ کے لواحقین پر ناجائز دباؤ ڈالا، انہیں جان سے مارنے اور ان کے بچے اغوا کرنے کی دھمکیاں دی اور کہا کہ اگر انہوں نے پولیس کی مدد حاصل کرنے کی کوشش کی تو سب کو زندہ جلا دیا جائے گا۔ تفتیش کے دوران مجھ پر یہ انکشاف بھی ہوا کہ شادی سے 1 ماہ پہلے نمبردار کے بندے نظر حسینی کو زبردستی اپنے ڈیرے پر لے گئے تھے اور 2 دن اسے وہاں محبوس رکھ کر دباؤ ڈالتے رہے تھے۔ اس واردات کی شہادتیں بھی عدالت کو پیش کر دی گئی تھیں۔ خالدہ کی جان بچ گئی۔ اس نے نمبردار سے خلا حاصل کر لیا۔ کچھ عرصے بعد والدین نے ایک مناسب جگہ دیکھ کر اس کی شادی کر دی۔ خامد سرکاری ملازم اور شریف آدمی تھا۔ چند ماہ بعد اس کا تبادلہ ہوا اور وہ بیوی کو لے کر الہ آباد چلا گیا۔ نمبردار کے ملازم خاص شاہو ملتانی کے اکلوتے بیٹے کی جان بھی بچ گئی تھی۔ اس واقعے نے اس پر اتنا اثر کیا کہ اس کی زندگی بدل کر رکھ دی۔ جس روز سیشن کورٹ میں نمبردار کی پہلی پیشی ہوئی وہ مجھے کچہری کے احاطے میں ملا۔ اس نے داڑھی رکھ لی تھی اور ماتھے پر محراب تھا۔ وہ ایک بدلا ہوا شخص نظر آتا تھا۔ اس واقعے کا سب سے اہم کردار غنی عرف گنگو ہے۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جنہیں حالات کی آندھی جرم کے تاریک غار میں دھکیل دیتی ہے، لیکن گہری تاریکیوں میں ہونے کے باوجود ان کے اندر روشنی کی ایک کرن موجود رہتی ہے۔ یہ روشنی کبھی کبھی چمک کر ہر طرف اجالا بکھیر دیتی ہے۔ ماں کا کہا مانتے ہوئے اس شخص نے بغیر کسی غرض و لالچ کے جان کی بازی لگائی تھی اور ایک بے گناہ لڑکی کی زندگی بچانے میں کامیاب رہا تھا۔ میں گنگو سے متاثر تھا اور چاہتا تھا کہ اس کے حالات بہتر بنانے کی کوشش کروں۔ ایک روز میں نے اسے بلایا اور سمجھایا کہ وہ اس وقت ایک مفرور قیدی ہے۔ پہلے وہ اپنی گرفتاری پیش کرے، پھر میں تھانے کچہری کے چکر سے نکالنے کی مخلصانہ کوشش کروں گا۔ وہ میری باتیں توجہ سے سمجھنے کی کوشش کرتا رہا اور اقرار میں سر ہلاتا رہا۔ مجھے امید پیدا ہوئی کہ وہ میری بات مان لے گا، لیکن اگلے ہی روز قصبے سے غائب ہو گیا اور پھر کبھی نظر نہیں آیا۔ معلوم نہیں وہ ڈر کر بھاگا تھا یا میری بات ہی اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ بلال شاہ کا خیال تھا کہ میری بات ہی اس کی سمجھ میں نہیں آئی۔ وہ یہ سمجھتا رہا ہے کہ میں اسے بھاگنے کا مشورہ دے رہا ہوں۔ اصل بات خواہ کچھ بھی تھی، گنگو جگنو کی طرح چمک کر ایک بار پھر جرم کی جان لیوا تاریکیوں میں کھو گیا تھا۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں شاید وہ زندگی کی طرف لوٹنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ یہاں کون تھا جو اس کی بات سمجھتا، اس کے دل کا حال جانتا؟ ایک ماں ہی تھی اور وہ چند دن پہلے اس سے روٹ کر بہت دور جا چکی تھی۔ اب گونگا اپنی رمزوں کے ساتھ تنہا تھا اور تنہا آدمی زندگی سے اکتا ہی جایا کرتا ہے۔ تو یہ تھی سامعین آج کی نشست۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی نشست میں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ نگہبان۔